الہدایہ بردر آئی تھنک یہ جی امتیاز بھائی سدھو جسٹ بھائی سے آپ کر لیں کنٹینیو. سدھو صاحب میرے خیال میں جو بات ابھی ہو رہی تھی اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ یا کوئی نئے کسی ٹاپک پہ بات کریں؟ سب سے پہلے ویلکم آپ کو جناب. جی شکریہ. میری طرف سے بھی سب کی خدمت میں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے گڈ ایوننگ گوٹن آبنڈ جرمنی میں کہتے ہیں اور مسلمانوں کو السلام علیکم. تو بہت شکریہ. اچھا بھائی آپ کی آواز نا کم ہے یا تو آپ کا مائک دور ہے آپ سے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں میں دوسرا بھی لگا لوں. میرا خیال شاید ایک مائک لگا ہوا ہے ایک ہیڈ فون لگا ہوا ہے میں دوسرا بھی لگاتا ہوں. چلے آپ لگا لیں تب تک. ریکارڈر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب. الحمدللہ بخیر. جی اب میں حاضر. ٹھیک ہے آواز سدھو بھائی آواز ہمیں آپ کی آ رہی ہے لیکن بہت کم آواز ہے یار. تھوڑا یہ آپ کے پاس میں نا سدھو بھائی تھوڑا سا ہیز بھی ہے تو کائنڈلی نا تھوڑا یار مائک دور رکھیں. میں ہیڈ فون بالکل ہی نکال دیتا ہوں اور ٹیلی فون کے مائک سے بات کرتا ہوں. جی جی دیکھ لیں ٹرائی کر لیں. جی اب بہتر ہوئی ہے آواز؟ اب بہت بہتر ہے. اب بہت بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے شکریہ. اصل میں میں جب سن رہا تھا آپ کی گفتگو اسی سلسلے میں اوپر آیا تھا تاکہ میں ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ پوچھ لوں. جی جی انہوں نے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی تسنیم صاحب نے کل نفس ذائقۃ الموت اور آپ نے اس آیت کریمہ کا جواب دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذائقہ چکھیں گے وہ بعد میں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی موت ان کو نہیں آئی. یہ سوال تھا اس پر میرا کہ آپ نے لوگوں نے یا انہوں نے شاید وہ پوری آیت کریمہ نہیں پڑھی تھی. اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا جو رستہ ہے وہ بذریعہ موت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ثم کا لفظ اس میں ایڈیشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موت کے بعد ہی تم ہماری طرف لوٹو گے, اس سے پہلے نہیں لوٹو گے. یہ مراد ہے اس سے. اور آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نفس ہیں تو اس آیت کریمہ اور اس قانون ربی کے تحت وہ نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف لوٹا لیا بغیر موت کے. تو یہ جو آیت ہے یہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی قرآن کے مطابق کہ وہ بغیر موت کے لوٹ جائیں. یہ ہے میرا سوال, اس کا جواب بنا چاہوں. اچھا سدھو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے کے بارے میں ہے اور ہم جو آیت پیش کریں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے بارے میں. یہ فرق آپ کے سامنے تھا؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے نہیں ہیں. وہ سوال یہ ہے. میں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم کا سدھو بھائی ایک نہیں, میں ابھی آپ کے سامنے مثلا آیتیں پڑھتا ہوں. اس آیت کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ یہ قرآن کریم میں اترنے والی آخری آیت ہے. وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا, سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو اس دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, اور پھر دیا جائے گا ہر نفس کو پورا پورا بدلہ اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو سدھو بھائی آج چکے نا ہم ایک ڈفرینٹ فارمیٹ میں چل رہے ہیں. آپ نے اور میں نے زیادہ بیک اینڈ فورتھ نہیں کرنی ہے. آپ نے ایک اعتراض رکھا نا, میں اس پہ جواب دے رہا ہوں. اس کے بعد ایک ٹرن ہم آپ کو اور دیں گے میرے جواب پہ اعتراض کرنے کی, اس کے بعد اس کو میں ایڈریس کر دوں گا, پھر ہم آگے چلیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے کئی سارے مقدمے آئے ایک بات پہ نہ بات دائروں میں چلتی ہے. اب دیکھیے گا ذرا, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے کا ذکر کر رہا ہے تو قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری انسانیت کا وہ لوٹایا جانا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے اور ہر نفس کو اس کی پوری جزا یا سزا دیں گے. میں آپ کو اپنی رائے نہیں دے رہا, میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. آگے دیکھیں, ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو قرآن کریم میں جو اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا ذکر ہے
اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پوری انسانیت میں کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا کا فیصلہ کرنا ہے. ہم جو آپ کو آیت پیش کر رہے ہیں وہ ترجعون کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. وہ آیت ہے بل رفع اللہ الیہ. ایک بات وہ رفع کے بارے میں ہے, رجا کے بارے میں نہیں ہے. رفع اور رجا یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں, دونوں قرآن میں موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ سدھو بھائی کہ جہاں تک تعلق ہے کہ بھئی ہم نے یہ کیوں کہا کہ جب پوری انسانیت نے اللہ کی طرف موت کے بعد لوٹائے جانا ہے تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک زائد بات کیوں کی کہ اس لوٹائے جانے سے پہلے ان کا ایک اللہ کی طرف اٹھایا جانا بھی ہے. ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بات بتائی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو, انہوں نے صلیب نہیں دی عیسیٰ کو, انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا عیسیٰ کو, اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ کو. یہ ساری بات قرآن میں سورہ نساء میں لکھی ہوئی ہے. اچھا, یہ میں نے بات کیوں کی ہے کہ اگر ہم نے ایک ہے پوری انسانیت کا اللہ کی طرف لوٹایا جانا جو آپ نے آیت پیش کی ہے, اس کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. ایک ہے ایک فرد کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا, ایک فرد کا. یہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے سے پہلے اللہ کی طرف اٹھائے بھی جاتے ہیں, یہ نہیں کہا عقیدہ ہمارا. ایک خاص فرد کے بارے میں, اسے کہتے ہیں خاص. خاص کے بارے میں دلیل بھی خاص دی جاتی ہے اور اس پہ اعتراض کرنے کے لیے بھی خاص دلیل کو کاٹا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا, لوٹایا جانا اٹھایا جانا, اس پہ ہمارے پاس دلیل خاص ہے. اب آخری بات, یہ میں جو خاص کی بات کی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے, یعنی ماں اور باپ کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس آیت میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر ہیں, وہاں بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن کریم کی دیگر آیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی اس آیت کے اندر انسانیت کا ایک قاعدہ, ایک اصول بتا دیا کہ جو انسان ہے اس کے بارے میں کیا, اس کو ہم نے پیدا کیا ملے جلے نطفے سے, یعنی ماں اور باپ کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس آیت کے حالانکہ آدم بھی انسان ہے, عیسیٰ بھی انسان ہے, لیکن آپ کا اور ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے, میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں نہ اس آیت کا اطلاق آدم پہ ہے نہ عیسیٰ پہ. کیوں؟ وہ دونوں خاص ہیں, اس آیت سے باہر ہیں. یہ میں نے تیسری بات کی ہے. یہ میں نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات عام ہیں ان کو استعمال کر کے اگر خاص کا انکار کیا جائے تو پھر اس عام والی آیت کو لے کے اس بات کا بھی انکار کر دے گا کوئی شخص کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام وہ دونوں بھی ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا, اب جب آپ نے اس اعتراض کو ایڈریس کرنا ہے نا, میری آپ سے, جو کہ میں تو آپ کی باتیں لکھتا ہوں بھائی, میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر میں نے 3 باتیں کی ہیں, اگر آپ نے سنی ہے میری باتیں, ان پہ تینوں پہ آپ کا اعتراض ہے تب بھی پیش کر دیں, ایک پہ ہے تب بھی پیش کر دیں. میں انشاءاللہ اپنی باری میں اس اعتراض کا جواب دے دوں گا, پھر ہم آگے چلیں گے. جی سدھو بھائی. جی جزاک اللہ. ایک بنیادی اور بڑی محکم بات ہے جس کو آپ میرے خیال سے بہت سارے آپ اور آپ کے ساتھی نظر انداز کرتے ہیں, اور وہ بنیادی بات یہ ہے, اس کو بے شک لکھ لیں, آئندہ کام آئے گی آپ کے, کہ دعویٰ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دلیل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور دلیل وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے ثابت شدہ ہو اور وہ دعوے سے ہٹ کر ہو. اس دعوے کی تائید میں دعویٰ دلیل نہیں ہوا کرتا, یہ بھی کاغذ پر نوٹ کر لیا. اس لیے عرض یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف ان کا رفع جو ہے اور وہ رجوع نہیں ہے, تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی آپ کو, کیونکہ اللہ کی طرف لوٹنا اور رفع میں جو ہے وہ آپ فرق بیان فرما رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف نہیں گئے, اللہ نے اٹھایا ان کو اپنی طرف ضرور, لیکن اللہ کی طرف لوٹے نہیں. ایک تو یہ بات آپ نے کی جو کہ بالکل غیر منطقی اور بے بنیاد میں سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ بھائی وہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کیا جو سوال کی شکل میں ہے, کیا آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ تو وہ قتل ہوئے نہ ان کو صلیب دی گئی, بلکہ اللہ نے ان کو بغیر توفی کیے
بغیر وفات کیے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا؟ یہ ہے سوال. اور ہاں، اور یہ اس سوال کا بھی جواب دے دیں. اور اگر ان کی توفی آپ مانتے ہیں رفع سے پہلے، تو پھر آپ کے سامنے ایک اگلا سوال آ جائے گا. تو پہلے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں. اچھا، پہلی عرض ہے کہ چونکہ نا ہماری اس ٹاپک پہ یہ لاسٹ ٹرن ہے، آگے بات کو نہیں چلنی، لہٰذا اگر آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کر لیں. جی میں ایڈ کر دیتا ہوں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کلام فرما دیں، 1 گھنٹے کا یا 15 منٹ کا لیکچر دے دیں اور میں شٹ اپ کر کے بیٹھا رہوں اس کے بعد؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. اس لیے مجھے مہربانی کر کے ایسی باتیں نہ سنایا کریں. نہیں، میں نے پتا کیا، میں نے اچھا دیکھیں سدھو بھائی، کوئی اس میں ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمیٹ اچھا نہیں ہے، آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے آپ کو آتے ہی شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی میری بیک اینڈ فورتھ کو نہیں ہونی. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے آپ نے ایک شروع میں اعتراض رکھا، میں نے جواب دیا، پھر میں نے جواب دینے کے بعد کہا کہ میرے جواب پہ جو آپ کو اعتراض ہے آپ وہ اعتراض وارد کر دیں. آپ نے اعتراض وارد کر دیا نا. میں نے کہا کہ سوچ لیں اگر کوئی اور بھی اعتراض ہے وہ بھی وارد کر دیں تاکہ میں ان کو ڈریس کے اوپر آگے چلیں. اتنی ساری بات اس میں کوئی بھاگنے دوڑنے والی بات ہی نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں فارمیٹ نہیں ٹھیک، آپ چلے جائیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے. آپ جو مجھے جواب دیں گے اس پر اگر اعتراض ہوا تو ظاہر ہے کہ میں کروں گا. پھر نہیں، پھر وہ بات آگے چلتی جاتی، دائروں میں چلتی ہے بات، وہ ہم نے نہیں کرنا. بھائی کون ہے یہ؟ ایک دفعہ آپ غلط بات فرمائیں، میں اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں. صرف میں بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ نے اتنا ویلڈ سوال کیا میں اس کا غلط جواب دوں گا تو کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پہ بھی لائیو چل رہا ہے، لوگ بھی تقریباً 100 کے قریب لائیو دیکھ رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہاں بھائی دیکھو اتنا بڑا اعتراض سدھو کا تھا، امتیاز کا جواب غلط تھا. تو ٹھیک ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرنا. اب آپ کا اعتراض ہو اور میرے جواب میں اس اعتراض کا جواب ہی نہیں دیا جائے گا، لوگ سن لیں گے. لیکن بات ایسے ہی ہونی ہے. آپ چاہیں ویلکم، جانا چاہیں چلے جائیں. چلیں، فی الحال تو میں بھاگنے والا نہیں. میں جب مایوس ہو جاؤں میں چلے جاؤں گا خود ہی. تو آپ ٹھیک ہو. اب میں نے آپ کے 2 اعتراضات تو لکھ لیے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے تو وہ مجھے بتا دیں. نہیں، فی الحال اتنا ہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس سے پہلے میں آپ کے جواب پہ آؤں، جو میں نے بات کی تو اس کا آپ بتائیں ذرا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے پیدا ہوئے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے میں نے یہ نہیں کہا. نہ یہ نہیں کہا. سدھو بھائی ایک سیکنڈ. قرآن کی آیت ہے، ذرا ایسے نہیں ہم نے بات کرنی، میں پہلے آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. بلکہ آپ کو اگر آپ کہیں کہ نہیں آیت نہیں ہے پھر چل پیش کرتا کہ ٹائم بچ جائے. قرآن نے کہا ہے، اچھا یہ اس کو سمپل دیکھ لیں. انسان جو ہے وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایگری کرتا ہوں. سن لینا، ایسے نہیں. قرآن نے جس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، وہاں پہ سن لینا، سن تو بات تو پوری ہونے دیا کریں. وہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر ہیں. بات ختم ہو گئی. ہاں لیکن بات کو ایڈریس کیجئے گا. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، اور اس آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ اس سے باہر ہیں. یہ سوال ہے. ہاں جی، بالکل صحیح، درست بات آپ کی. تو پھر آپ کیوں مانتے کہ عیسیٰ اس سے باہر ہیں؟ میں نہیں مانتا. میں مانتا ہوں کہ وہ ملے جلے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. اس کے بغیر یعنی ماں اور یعنی ان کا باپ بھی تھا، ماں بھی تھی. ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ماں کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں رکھے ایک وقت. تو ٹھیک ہو گیا نا. تو ان کی صرف ماں تھی، باپ تو نہیں تھا نا. پھر نہیں، اس کے اندر ماں کے اندر یہ میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. سدھو بھائی ٹھہر جائیں نا، سدھو بھائی ٹھہر جائیں. آپ کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے نا. درست ہے. میرا بھی ہے، اور جتنے انسانوں کو آپ جانتے ہیں ان کا بھی ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. جتنوں کو میں جانتا ہوں، جتنے سن رہے ہیں، جتنوں کو بھی کوئی انسان جانتا ہے، سب کا معاملہ ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ میں وہی تو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے میری بات سنیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتائیں کہ ان کی ماں میں اندر وہ دونوں. میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا کہ نہیں تھا. ابن مریم جب فرمایا گیا یہ نہیں پوچھا. نہ سدھو بھائی دیکھیں، آپ میری بات سنیں. آپ ایسے نہیں ہم نے چلنا نا.
آپ کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا یا کہہ دیں کہ فلان کا باپ تھا، پھر بات آگے چلتی ہے. آپ بتائیں عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ مجھے آپ جواب دینے دیں گے تو میں جواب دوں گا. سوال یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یا ان کا باپ نہیں تھا، یہ سوال ہے. تھا عیسیٰ کا باپ تھا. ہاں جی تھا. حضرت ان کا نام بتائیں. کون کون؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا مریم علیہ السلام خاتون تھی کہ مرد تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. نہ ایسے نہیں. میں اللہ کے لیے میں آپ سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مریم علیہ السلام خاتون تھی یا مرد تھی؟ خاتون تھی لیکن ان میں مردانہ صفات بھی موجود. خاتون سن لیں خاتون باپ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے کیس میں ہوا نا. اچھا ابھی دیکھیں ذرا، آپ نے کہا کہ خاتون ابھی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ کی جا سکتی لیکن لوگ سن رہے ہیں، میں اس پہ جا نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ باوجود اس کے کہ خاتون تھی لیکن وہ باپ تھی. باپ بھی تھی ساتھ. اچھا یعنی سن لیں مجھے دلیل قرآن سے دے دیں کہ عورت بھی باپ ہو سکتی ہے. آپ مجھے دلیل دے دیں کہ عورت باپ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کا عقیدہ ہے کہ عورت خاتون باپ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، ورجن برتھ ہو سکتی ہے. سن لیں اور آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو باپ تھی وہ مریم علیہ السلام تھی. مریم میں ماں تھی، مریم میں باپ تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بس اس پہ مزید بحث نہیں کریں گے، اس کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی بحث میں بات چل جائے اور لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں کہ جو سننے والوں کو تکلیف کا باعث بنے. سب لوگوں نے سن لیا کہ سندھو صاحب نے کہا کہ ایک خاتون باپ ہو سکتی ہے اور مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہیں اور وہی ان کی ماں ہیں. اب یہ ان کا مقدمہ آپ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب آپ آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کے اعتراضات کو ایڈریس کرتا ہوں. ٹھیک ہے سدھو بھائی؟ اچھا جی، آپ نے کہا جی کہ امتیاز جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رفع اور رجع یہ دو چیزیں ہیں اور میں ان کا فرق کر رہا ہوں. اب دیکھیں آپ نے کہا کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے. میرا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے رفع کا ذکر کیا ہے اور پوری انسانیت کے رجع کی بات کی ہے. اچھا یہ میرا دعویٰ ہے. اس پہ دلیل کیا ہے؟ اب دلیل دیتا ہوں کیونکہ دعویٰ اور دلیل میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان جس کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے یا یہ میرا دعویٰ ہے کہ ان کا رفع ہوا، وہ قرآن میں ہے بل رفع اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب پہلے میں نے دعویٰ پیش کیا. دعویٰ کیا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی طرف اٹھایا جانا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. پھر دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اچھا اس کے بعد اب رجا کا میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بتا دی، آپ نے بھی آیت پڑھی، اس میں یہی بات ہے کہ انسانیت جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اپنے اعمال کی جزا یا سزا کو پاتی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا، رجع الی اللہ. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا، یہ آپ کا ایک سوال تھا، آپ کا سوال بھی لوگوں نے سنا تھا، میرا جواب بھی سنا ہے. اگر آپ کے سوال میں دم تھا اور میرے جواب میں وزن نہیں ہے، لوگوں نے سن لیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا دوسرا آپ کا سوال یہ تھا، آپ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر توفع کے اٹھا لیا. یہ آپ کا عقیدہ کیسے ہے؟ سن لیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سورہ آل عمران میں کل تو 4 وعدے ہیں نا، لیکن ان کی ذات کے متعلق 2 وعدے ہیں. آپ کی توفی کروں گا، آپ کا رفع کروں گا. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ آپ کی توفی کروں گا اور آپ کا رفع کروں گا. یہ قرآن نے کہا. ہم نے آپ کے آنے سے پہلے دکھایا، اگر آپ حوالہ مانگیں گے آپ کو بھی دکھا دیں گے. مرزا صاحب نے سورۃ النساء کی تفسیر میں لکھا کہ سورہ آل عمران میں جو اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں آپ کی توفی کروں گا اور آپ کا رفع کروں گا، مرزا صاحب نے کہا کہ اس وعدے کی تکمیل کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 میں ہے. وہ کیا ہے؟ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 پوری پڑھ لیں، 156 بھی پڑھ لیں، 158 بھی پڑھ لیں، 159 بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ہمیں بتا دیا ہے، توفی کا کوئی ذکر نہیں کیا.
لہٰذا اللہ کے قرآن کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ کی توفی بھی ہونی ہے، عیسیٰ کا رفع بھی ہونا ہے. لیکن اللہ کے قرآن نے ہمیں ان کے رفع کا بتایا ہے، توفی کا نہیں بتایا. ایک بات. دوسری بات، اس بات کی پھر تصدیق کون کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے صحابہ کرام میں سے بہت بڑے مفسر. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا ہے، لیکن جو ان کی توفی ہے بمانا ممیتو کا، جو ان کی توفی ہے موت کے معنی میں، وہ جب تشریف لائیں گے تو اس کے بعد ہوگی. حوالہ کا ہے در منصور میں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر حوالہ مانگ حوالہ آپ کو دکھا بھی دیں گے. یہ حضرت عبداللہ، یعنی پہلے ہم نے آپ کو قرآن بتایا ہے کہ قرآن نے، اللہ نے کہا کہ میں دو کام کروں گا، توفی کروں گا اور رفع کروں گا. پھر اللہ سورہ نساء میں کیا بتایا؟ رفع کیا. کوئی بات نہیں کی توفی کے بارے میں. لہٰذا جو آپ کا سوال تھا کہ بغیر توفی کے رفع کیسے ہو گیا، ہم نے آپ کو قرآن سے دکھا دیا. قرآن میں توفی کے بغیر رفع کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے پھر سیکنڈ آرگیومنٹ کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا آپ کو مذہب بتا دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا مذہب یہ بتایا کہ جناب ان کا رفع ہو چکا ہے، توفی ابھی ان کی ہونی ہے. اچھا، ابھی ونس اگین آپ کی ساری بات لوگوں نے سنی ہے، ہم نے کہیں آپ کو نہیں کاٹا. آپ کے اعتراضات بھی سنے، ہمارے جواب بھی سنے. اگلے ٹاپک پہ چلیں. جی جناب فرمائیں. جی شکریہ، آپ نے میرا مسئلہ کافی آسان کر دیا ہے. آپ نے اس بات کو بیان کر کے، اور امید ہے کہ میرے آپ کی ریکارڈنگ ہے وہ اسی طرح لائیو یوٹیوب پر بھی آئے گی اور ہم سنیں گے. یہ لائیو جاری ہے. ہاں شکریہ، چلو اچھا ہو گیا. آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے، آسمان کی طرف زندہ اٹھایا جانا، وہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بغیر توفی کے ہوا ہے. یہ میں بات آن ریکارڈ لے آیا ہوں. دعویٰ نہیں، دعویٰ نہیں، نہ دعویٰ نہیں، دعویٰ ایسے نہیں کرنا. آپ نے یہ زیادتی کرتے ہیں نا. کیا آپ کا کیا موقف؟ دلیل دی ہے یہ دعویٰ، یہ دلیل دی ہے عیسیٰ علیہ السلام. ہاں بتا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. سنو میں بتا دیتا ہوں. آپ کا موجودہ عقیدہ یہ ہے. ہاں نہیں سن لینا، میرا عقیدہ مجھ سے پوچھ لینا. میرا عقیدہ آپ نے کیوں بیان کرنا ہے؟ میں نے، ہاں میں بتا دیتا ہوں. سنیں نا، پھر آپ پوچھ کے سنا کریں پھر آپ آگے سے، تاکہ ریکارڈ بھی لوگ کر سکے اچھے طریقے سے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر جو ہے توفی بمانا ممیتو کا، جو ابن عباس سے منسوب بات کی جاتی ہے کہ توفی کا معنی موت ہے، ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ جو موت والی توفی ہے قرآن کے مطابق وہ ابھی عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہوئی. موت والی جو توفی ہے ان کا رفع ہو گیا. یہ میرا دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ سورۃ النساء کے اندر رفع موجود ہے، توفی نہیں ہے. یا تو کوئی آدمی مجھے دکھا دے کہ سورہ نساء میں جب اللہ نے اپنے وعدہ ان سے پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے توفی وہاں پہ لکھی ہے تو دکھا دیں. تو یہ میرا پورا کیا ہے کہ اگر آپ نے توفی کا معنی موت لینا ہے تو قرآن کے مطابق ان کی وہ توفی نہیں ہوئی ہے، رفع ہو گیا. یہ پورا میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ توفی موت والی، لیکن میرا جواب یہ، آپ کا سوال لکھا میں نے، آپ نے سوال کیا تھا کہ بغیر توفی کے رفع کیسے ہو سکتا ہے. یہ آپ کا سوال لکھا ہے میں نے. سر میرا پورا سوال شاید دوبارہ واضح کرتا ہوں. میں نے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بنا توفی کے ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ سوال تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا توفع بغیر، عیسیٰ السلام کا رفع بغیر توفی کے ہوا ہے اگر توفی کے معنی موت ہو تو. جی جناب. میں نے پوچھے نہیں، میں نے آپ سے میں نے بتایا نا، میں نے بتانے ہیں. اور میں نے دیکھیں جو سوال کر رہا ہوں وہ سدھو بھائی سنیں. نہیں بس آگے چلیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ شارٹ اپ، میں آگے مزید بات نہیں کرنا سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے. میرے پاس سر حدیث کا حوالہ موجود ہے جس میں حضرت عباس نے متوفی کا موت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی یار نیچے ماڈریٹر کون اوپر نا گیسٹ کون اٹھا رہے ہیں؟ امتیاز تیسرا ماڈریٹر کوئی بار بار اٹھا رہا ہے یار. کوئی ماڈریٹر اوپر نہ لے میرے علاوہ پلیز. سوال نہیں سدھو بھائی ابھی نہیں. فاروق بھائی یہ بات کس نے کی تھی ابھی؟ یہ میں نے ڈراپ کر دیا، کوئی پتہ نہیں کون تھا یہ. اس کا نام تھا نہیں کوئی مسلمانوں میں سے تھا کہ کوئی ادھر سے تھا. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں امتیاز بھائی، میں تو بڑا احتیاط سے لیتا ہوں، پتہ نہیں اس کو پرماننٹ بلاک کر دیں. ٹھیک ہے امتیاز بھائی. یار دیکھیں میرا سوال ہے، بس آگے میرے سوال میں اگر آپ بھائی نہیں آگے چلیں. اب اگلا سوال کر رہا ہوں.
ना तवफ़ी के बाद कुछ सवाल नहीं करना, तवफ़ी और रफ़ा के बाद मुकम्मल आगे चले। अभी भाईजान दुनिया को सुनने मैं कह रहा हूँ कि दुनिया ने सुन लिया, आपने कहा है कि मरियम सुन तो लो यार, आगे से इतना ऊंचा बोलने से कुछ भी नहीं होगा आपको। आपने कहा है सुन लो ना, सुन तो ले यार, सुन तो ले। आप मेरा हौसला देखें जरा, आप मेरा हौसला यार, मेरा सुन तो ले बात को। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो कह रहा है कि मरियम इस्लाम ईसा का बाप थी। हौसला देखे मेरा, जिगर देखे मेरा, ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होता, ना आप ब्लैकमेल नहीं होते, आप ब्लैकमेल नहीं होते। मैं आपका IQ लेवल लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा ना कि लोगों को सुनवाना अगर मकसूद ना होता आपसे बात ही ना करता मैं। जिस आदमी का IQ लेवल ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम ईसा का बाप थी, उससे बात करने का मकसद ये है कि लोग सुने। लिहाजा मैंने आपसे कहा है, अब अगर आपने मजीद उस पर बात की तो हम आपसे कोई एंगेज नहीं हो रहे। मैंने आपको पहले ऑफर दी थी, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे रुकना है तो बात ऐसी ही होनी है। आज दायरे में सफर को नहीं होना। मैं सुन ले फिर देखे ना ये कितनी बदतमीजी आप करते हैं। मैं बोलता हूँ आपसे टोक देते, आपने एक दफा मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी, एक दफा भी। इसे कहते हैं बदतमीजी। लेकिन देखें फिर भी क्योंकि लोगों को सुनाना है, आपसे फिर भी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको मैंने पहले कहा था जब आप आए थे, एक होते रूल्स ऑफ द गेम, पहले आपसे रूल्स को तय किया। मैंने कहा भाई आपकी मेरी बहस नहीं बनती, क्योंकि आपका IQ लेवल ये है कि एक खातून बाप होती है, वो मैंने अभी लोगों को दिखाया। लेकिन उसके बावजूद आपके सवाल हमने लेने हैं, और उस पे जब जवाब दूंगा तो मेरे जवाब पे आपको एतराज का हक भी दूंगा, वो भी आपको दिया। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आपने एतराज किया, मैंने एतराज का जवाब दिया। आगे चलना है तो चले, जाना है तो चले जाएं। अब मैंने काटा तो नहीं, आपकी पूरी बात आ गई। लेकिन बात यही होनी है, अगला सवाल करने या फिर चले जाना है, तीसरी बात नहीं करनी। मेरा आपसे जो इतराज है वो ये है, मैंने आपका एतराज भी सुन लिया, लोगों ने मेरा जवाब भी सुन लिया। अगर आपके एतराज के मुताबिक मेरा, अब फिर आप टोक रहे हैं, अगर आपके एतराज के मुताबिक मेरा जवाब नहीं था तो आपका मकसद पूरा हो गया, लोगों ने सुन लिया, आगे चलें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ये इकरार कर लिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे कहा है कि जो मैंने कहा है ना, मेरी कोई बात आपने रिपीट नहीं करनी है। मैंने जिस बात का इकरार किया है वो रिकॉर्डिंग में है, आप भी सुन सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आपने मेरी कोई बात पेश नहीं करनी कि मैंने फलानी बात का इकरार कर लिया है। मेरे साथ मुनाजराना गेम नहीं खेलनी, ये मुझे आपसे बेहतर खेलनी आती है। आप अगला सवाल करें अपना। आपने मेरी किसी बात के बारे में, आपके मुतालबे पे मैंने अपनी बात को दोबारा भी पेश कर दिया था। आपने किसी मेरी बात को रिपीट नहीं करना, ये कह के कि मैंने इकरार कर ली, जो मैंने कहा है वो लोगों ने सुन लिया। मैं सवाल करने लगा, सुनो। मेरी कोई बात रिपीट नहीं करनी, मेरी कोई बात रिपीट नहीं करनी। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब आप मुझे काटेंगे नहीं, और अपनी दफा आपने बहुत दफा काटा है मुझे। ना मैंने कोई आपकी बात सुननी ना, मैंने सिर्फ आपका एतराज सुनना है। आपने एतराज करना है, मैंने जवाब देना है, और फिर जो मैं जवाब दूंगा उस पे आपको एतराज का हक होगा। बस ये हमारा चल रहा है, और तकरीर नहीं करनी। एतराज तो आप मुझे करना नहीं देते। अब मैं सवाल कर रहा हूँ। एतराज का मतलब है कि जो आपने सवाल की फॉर्म में स्पीच नहीं करनी आपने। यार मैं स्पीच तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। फिर एतराज करें अपना आप, और खुदा का खौफ करें, मुझे बात भी करने दें। खुदा का खौफ मेरे भाई आपके कहने पे नहीं करना। आपसे कहा है कि लोगों का वक्त जाया ना करें, एतराज करें जो आपका इस्लाम के हवाले से हमारे ऊपर है, वो एतराज करें। हाँ जी, वो वही कर रहा हूँ। वादा ये था, बिस्मिल्लाह। मैंने आपसे कहा है कि सुन ले मेरी बात, तवफ़ी और रफा के बारे में जितनी बात आपने की, मैंने की, उस पर कोई बात और नहीं है। कोई नई बात है तो वो करें, मतलब मैं शट अप कर लूं। मर्जी आपके अंदर ताकत नहीं है जवाब देने। मेरी ताकत नहीं है। और चलिए आगे। चलो, दुनिया ने सुन लिया कि आपके अंदर ताकत, दुनिया ने सुन लिया है कि सिद्धू जट कहता है कि मरियम ईसा का बाप है। हाँ जी, वो भी सुन लिया। मैं उसको भाग ही नहीं रहा हूँ। अब अगली बात जो है वो सुनने वाली है। आपने ये, मैंने आपकी बात क्यों सुननी है? मैंने आपकी बात सुननी क्यों है? यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात सुन, मेरी सुन ले बात। आपने सिर्फ सवाल करना है बस। हाँ जी, सवाल ही हो रहा है। आपने इकरार कर लिया है कि आपको मैंने अभी देखिए आप कितनी बड़ी वादा खिलाफी है। आपने मुझसे वादा किया और मैंने आपसे कहा कि मेरी कोई बात रिपीट नहीं करनी कि मैंने इकरार कर लिया या मैंने इनकार कर दिया। आपने अपना सवाल करना है। यार अपनी उम्र का लिहाज कर ले, कम से कम जो बात आपने मुझे अपने वर्ल्ड के तौर पे, कमिटमेंट के तौर पे दी है। मैंने आपसे कहा
میں نے آپ سے کہا سوال کرنا ہے, آپ نے کیوں کہا کہ آپ نے فلانا اقرار کر لیا ہے, کیوں کہا آپ نے دوبارہ کریے سوال کر دیتے ہیں اور سوال کریں صرف. ہاں سوال خوش یہ نہیں ہے ہونا, کہ خوش نہیں, نہ یہ غلط بات نہیں کرنی, غلط بات نہیں کرنی, خوش نہیں ہونا, بات تو کر رہے ہیں. نہ ایسے بھی نہیں, صرف اور صرف جو آپ نے اور میں نے جو رولز طے کیے اس کے مطابق چلنا ہے. سوال کریں. بس سر آپ کے رولز کی پابندی کر رہا ہوں, آپ چپ بھی کر جائیں. سوال کرنا ہے, اس لیے آپ کا مجھ سے وعدہ ہے, سوال آپ نے کرنا ہے. چپ کریں گے تو سوال کروں گا. نہ سنیں ذرا, آپ کی جو تمنا کرتی ہے سوال کریں آج انشاءاللہ, ایک سوال کرنا ہے. لیکن بولنے دیں گے تو سوال کروں گا. اگر سوال کے علاوہ کچھ اور کیا تو پھر کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو, ذرا بتائیں. میں اب سوال کرنے لگا, میں نہیں مجھے بتائیں نا, میں کہ اگر آپ سوال کے علاوہ آپ نے کچھ اور کیا پھر آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے. اور دنیا سن رہی ہے, اس کو پتہ لگ جائے گا دنیا کو. میں لہٰذا ابھی آپ نے وعدہ دوبارہ کیا ہے, آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ سوال کریں گے. سوال کریں. کرنے دیں یار, میں پچھلے 10 منٹ سے کوشش کر رہا ہوں سوال کر لوں, آپ کرنے نہیں دے رہے. اور میری دفعہ انٹرپشن پر آپ فور ڈالا تھا, آپ نے بدتمیزی کا الزام لگایا تھا, آپ خود یہ بدتمیزی کر رہے ہیں بار بار. تو یہ تو غلط بات ہے, آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سوال کریں. اب ٹائم ضائع ہو رہا ہے. شکریہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہو چکی ہے, اور اس توفی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم پر, اپنی قوم پر گواہ نہیں ہے اس توفی کے بعد. اب آپ اس توفی کو نیند والی توفی سمجھیں یا موت والی سمجھیں, یہ آپ کا مرضی. اس توفی کے بعد, رفع سے پہلے جو ہوئی ہے, قرآن کریم اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس قوم پر گواہ نہیں ہوں گے, صرف اللہ اس قوم کا نگران ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم سے دوبارہ نہیں ملیں گے, یہ قرآن نے شہادت دے دی ہے. اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا اقرار کر رہے ہیں, اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس قوم کی گواہی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں دیں گے. اس قوم کی گواہی اب ان کی توفی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے نگران نہیں رہے, ان کی نگرانی ختم ہوگی, ان کا دور ختم ہو گیا. یہ ہے قرآن کا دعویٰ. اب اس کا کیا جواب آپ؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ان کو دعوت دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ اس وقت ان کا نگہبان تھا کہ نہیں تھا قوم کا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کا میں نے کہا ہے کہ سن لیں, آپ نے 2 منٹ کی سپیچ میں کوئی سوال بھی نہیں پوچھا, لیکن پھر بھی میں آپ کی عمر کا لحاظ کر کے نا آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں. آپ سے میں نے پوچھا ہے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, آپ نے خود کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ ان کی قوم کا نگہبان ہے. میں نے سوال پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے قوم کا اللہ نگہبان تھا کہ نہیں تھا؟ نگہبان اللہ تو نہیں, اس قوم کا نگران جو ہے وہ رسول ہوتا ہے, اس کا گواہ رسول ہوتا ہے. نگران کی تشریح کریں, کیا ہوتی ہے نگران کی جس کی شہادت, نگران کے لفظ کیا آیا اس آیت کے اندر؟ رقیب. ہاں, نگہبان یا نگران جو ہے اس کے لیے رقیب کا لفظ. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لیے بات کی ہے نا, اس وقت کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اپنے لیے بات یہ نہیں کی انہوں نے. آپ کو ٹھہر تو جاؤ نا, ایسے فردی باتوں کا فائدہ نہیں ہے نا. ہم نے آج آپ کو یہ لفظ نگہبان بھی سمجھا کے انشاءاللہ بھیجیں گے, اور جو آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک نئی لرننگ ہوگی, کیونکہ یہ بھی آپ کا معاملہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں. اب دیکھیں ذرا, پہلے میں آیت پڑھتا ہوں, ذرا سنیے گا ذرا. وہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اے اللہ میں ان کے اوپر شہید تھا, مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان میں تھا, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, یا اللہ جب تو نے میری توفی کر دی, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, اس کے بعد تو ان کے اوپر رقیب تھا. عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر شہید تھا, اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب میرے بعد تو ان کے اوپر رقیب ہے. شہید اور رقیب کا معنی بتائیں. دیا نا, کیا بتا دیا؟ آپ بتانے لگے تھے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ابھی تو 2 منٹ پہلے آپ مجھے گائیڈ کرنے لگے تھے. نہیں, میں نے تو آپ کو, آپ جو کہ بغیر آیت کے بات کر رہے تھے, آپ جو کہ بغیر آیت کے اپنے ارشادات فرما رہے تھے, میں نے کہا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی ہونا کہ بات کیا ہو رہی ہے. عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ شہید تھا. یہ شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ. کیا مطلب گواہ؟ گواہ
نہیں کیا مطلب گواہ؟ جو دیکھ رہا ہو، جو جانتا ہو ان کے حالات کو، اس کو کہتے ہیں وہ شہید۔ کیا نہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر میں انہیں کیا پتا قوم کیا کر رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے حالات اور ان کے عقائد کا علم تھا۔ کیسے علم تھا؟ نہیں ٹھہرے ذرا آپ پہلے مجھے بتائیں، قرآن کریم میں سنیں ذرا، عیسیٰ جو تھے وہ رسول الی بنی اسرائیل تھے؟ اس میں تو کچھ جس بات میں اختلاف نہیں وہ نہیں صرف لوگوں کو بات سمجھانی ہے نا، کیونکہ آپ کو تو ہم بات سمجھا رہے ہی نہیں ہے نا، سدھو جٹ کو تو امتیاز بات سمجھا ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں مریم عیسیٰ کا باپ تھی، ہم سے لوگوں کو دونوں بات سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول ہیں اپنی قوم پہ۔ ہمیں قرآن نے کیا بتایا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے، ہر رسول اپنی قوم پہ شہید ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں جی پتہ ہے، علم ہے۔ آپ بتائیں کہ جب ہر قوم، اب ذرا میں پہلے آپ کو آیت پڑھ کے بتا دوں، چونکہ آپ کو تو صرف پتہ ہے نا، ہم نے آپ کو آیت بھی تو بتانی ہے نا، پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ ایسے کر دی۔ سنیے گا آیت کو، یہ سورۃ النساء کی آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کو ذرا سن لیں۔ اب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس بات کا علم ہے، آپ بھائی ٹھہر تو جانا، یہ دیکھیں نا ایسے نہیں، میں چلے آپ چلے جائیں، آپ چلے سنیں نا میں سن تو لینا، سن تو ایسے نہیں آپ چلے جائیں۔ کس نے کہا آپ رکے یہاں پہ میرے آپ سننی پڑی آپ کو بات؟ نہیں، کوئی جبر نہیں، آپ چلے جائیں، جانا ہے چلے جائیں۔ وہ تو آپ مجھے کہیں گے چلے جاؤ، جان چھوڑو میری۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جانا ہے تو کس نے آپ کو روکا ہے؟ چلے جواب دیں، جو کر رہا ہوں کرتے، شوق پورا کریں۔ میں بیٹھا میں شوق نہیں، آپ کے پاس اگر ٹائمنگ آپ چلے کریں، جس بات پر میں اگری ہوں اس پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ چلے جائیں۔ اب ہم نے اب دیکھیں نا، جس بندے کا اگر قرآن کریم کی آیات آپ کو پڑھ کے بتائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سن تو لو یار، سن تو لو۔ یہی تو وجہ ہے کہ نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ آپ نے کہا کہ مریم عیسیٰ کا باپ تھی۔ قرآن سنتے جو نہیں ہو، قرآن سننے میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات اگر تو میں کو پڑھوں irrelevant بات، آپ بات کریں اللہ نے اختلاف نہیں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، میری بات سنیں، آپ کہتے اختلاف نہیں ہے، آپ بتا دیں قرآن کریم کی جو میں آیت آپ کو پڑھ کے بتانے لگا تھا نا، اس نے بتایا ہے کہ شہید ایک جو رسول ہوتا ہے جو قوم پہ شہید ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اب دیکھیں نا، اب 3 منٹ آپ نے ضائع کیے، اب کہتے بتا دیں، بتائے دیں، آپ نے بات سنانا نہیں، چلیں بتائیں، شکریہ۔ کیا ہوا؟ آپ نے ضد سے باز نہیں آنا، اس لیے بتا دیں۔ نہ میں نہیں بتانا، اب آپ نے بتانا ہے کہ جب ایک قوم پہ ایک رسول شہید ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کی روح سے، بتائیں۔ آپ بتا دیں، بتانے لگے ہیں، جس بات کو آپ بتانے لگے ہیں میں سن رہا ہوں۔ اب آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے سدھو جٹ صاحب کہ آپ کیمرے کے سامنے لوگوں کو یہ اعتراف کر لیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ایک رسول کا قوم پہ شہید ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بتائیں۔ اگر پتہ ہے تو بتا دیں۔ سر آپ نے اگر بتانا ہے جس بات پر میرے اختلاف نہیں آپ سے، آپ وہ بتانا چاہتے ہیں بتا لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رسول کا قوم پہ شہید ہونے کا مطلب کیا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ بتا دیں جو مطلب ہے، مجھے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے تو بتایا ہے کہ قوم کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ شہید کا لغوی مطلب ہوتا ہے گواہ، آپ نے کہا ہے نا۔ لغوی مطلب اور کیا ہوتا ہے شہید کا؟ میں نے مانا ہے نا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو لغوی مطلب ہے۔ ایک رسول کا اپنی قوم پہ شہید ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو وہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو نبی نے تعلیم دی ہے اپنی قوم کو، وہ نبی اس بات پر شہید ہوتا ہے کہ قوم جو ہے اس تک پیغام پہنچا اور اس پر عمل کرنے کی نہیں کر رہی، ساری بات زبردست۔ اب دیکھیں یہ بات آپ کرتے ہیں 5 منٹ پہلے بات مکمل ہو جاتی، تو ایک نبی کا اپنی قوم پہ شہید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا میں نے بغیر کسی کمی بیشی کے تیرا پیغام قوم تک پہنچا دیا۔ اب یہ آیت آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا تاکہ لوگوں کو بتا دوں میں، یہ سورۃ النساء کی آیت تھی، آیت نمبر 41۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جس دن ہم ہر امت کے اوپر ایک شہید کو لے کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو شہید کے طور پہ لائیں گے
ان لوگوں پہ یعنی اس امت محمدیہ پہ. تو مطلب کیا ہوا کہ ہر رسول ہی اپنی قوم کے اوپر شہید ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا قرآن کی روح سے کہ ایک نبی کا اپنی قوم کو بات پہنچا دینا, یہ ہوتی ہے قوم کی شہادت کہ نبی نے جو اللہ نے پیغام نبی کو دیا تھا وہ اپنی قوم کو اس نبی نے پہنچا دیا. اب آتے ہیں جو آپ ہمارے ڈسکس کر رہے ہیں. عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ شہید تھا. اب آپ نے اور میں نے, سیدھو صاحب اب دیکھیے گا اگر آپ واقعی یہاں پہ جینون سنسیئر ہیں, آپ نے اور میں نے قرآن کی روح سے شہید کے معنی کا تعین کر لیا کہ قوم کو پیغام پہنچا دینا. اب آپ نے بتانا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ شہید تھا. اب ترجمہ کریں ذرا, کیا بنے گا پھر؟ ترجمہ ہو گیا نا کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا. ٹھیک ہے, نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہوا, ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس وقت تک خبردار میرے پیارے بھائی سدھو دیکھے نا, اب آپ کو میری بات اور سننے والوں کی بات سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ سارے کی ساری جو دجل اور فریب کھیلتے ہیں نا لوگ, وہ شہید کے معنی میں کھیلتے ہیں. شہید کا قرآن کی روح سے یہی معنی ہے کہ ہر رسول اپنی قوم پہ شہید ہے. کیا مطلب؟ ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا اللہ کے ہاں کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا. تو عیسیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا میں ان میں شہید تھا. کیا مطلب؟ یا اللہ جب میں ان میں تھا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اب بات کو مجھے کرنے دیں گے تو میں کروں گا. آپ بار بار مجھے کاٹتے ہیں اور میری دفعہ بدتمیزی کا شکوہ کرتے ہیں کہ میں بدتمیزی کرتا ہوں. وہی کام آپ کریں تو جائز ہے. عرض یہ ہے, میں نے کہا ہے, میں اس بات کو مانا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا. اس میں کون سا اختلاف والی بات ہے ہماری؟ آپ تعلیم کا تو ذکر ہی نہیں اللہ نے کیا. یہاں پر گواہی کی بات ہو رہی, میں اس گواہی تک رہ رہا ہوں, میں تفسیریں تو کر نہیں رہا ہوں. جو اللہ نے بیان فرمائی میں وہی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات ایڈ نہیں کر رہا ہوں. بھائی اللہ کے بندے, تو گواہی کا مطلب ہم نے قرآن سے طے کر نہیں لیا کہ یا اللہ جب میں ان میں تھا میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا. او بھائی میرے, اللہ نے اس آیت کریمہ میں بس ٹھیک ہے, چلے بس میں نے اور بحث نہیں کرنی نا, اور نہیں کرنی بحث, اور نہیں کرنی, فائدہ کوئی نہیں ہے. بس ٹھیک ہو گیا, آگے چلیے, یہ بات مکمل ہو گیا, آگے چلیں. وہ اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا, اصل میں جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ کیا تو نے ان سے کہا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کے سوا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا. آگے چلیں. سن تو لینا, اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر اس وقت تک گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود تھا. یہاں تک بات ہماری اتفاق ہو گیا. آگے اصل میں دیکھیں, ایک سیکنڈ, میں صرف لوگوں کی توجہ کے لیے, اب میں نے آپ سے بحث نہیں دوبارہ کرنی, صرف لوگوں کو بتا دوں کیا اب سننے والوں کو سمجھ آ گیا کہ میں شہید کی بات کیوں کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا. یہ شہید کے معنی. اب آگے چلیں. اچھا گیا, لوگوں کو بھی واضح ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں لوگوں میں موجود تھا. یار آگے چلیں, یہ بات اب اس بات کو ریپیٹ نہ کریں. عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ جب سن لیں, عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا. آگے چلیں. سر جی مجھے بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا. یہاں پر آپ پھر پیچھے چلے جاتے, ترجمہ چینج کر دیتے ہیں, آپ جا کے بات کر. نہیں, میں چینج نہیں کر رہا. اب غور سے سننا ہے اور توجہ سے دینی ہے اور اپنے نا ہونٹوں پر تھوڑی دیر بریک لگانی ہے تاکہ گفتگو نہ آپ کریں اور میری بات سنیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں میری بات سنیں گے تو لوگوں تک پہنچے گی. یہاں پر شہید کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پوری آیت کریمہ میں. اس بات کو آپ نے کہا شہید کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسی لیے تو میں جب کہہ رہا تھا کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایک رسول کے شہید ہونے کے معنی کیا ہے تاکہ بڑے امپورٹنٹ بات کو قرآن طے کر دے. تو کیونکہ شہید ویٹ آپ نے اور میں نے, آپ نے اور میں سن لے بات, ابھی آپ بات کر ہی نہیں رہے, ابھی آپ بات کر ہی نہیں رہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام نے کہا کہ یا اللہ
جب میں اپنی قوم میں موجود تھا میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا. آگے چلیں. یہ لفظ نہیں کہی ہے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک میں اس قوم میں تھا میں ان پر گواہ تھا. یہ نا الفاظ نا یاد نا رکھیں. نا 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 یہ نہیں کہا, خدا کی قسم یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں ان پہ شہید تھا. گواہ نہیں ہاں جی کہنا. شہید تھا شہید تھا. سن لے ہاں شہید میں تھا. ان پر شہید تھا, یاد رکھے. ہاں چلیں اب آگے چلیں. اس بات پر ایگری ہو گئے ہم لوگ. جب تک میں اس قوم میں تھا میں ان پر شہید تھا, یاد رکھیں اس ہاں بات. ٹھیک ہے. ہم ایگری ہو گئے اس بات. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلما توفیتنی, جب ٹھیک تو ہے. نے مجھے وفات دے دی. نا 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 ایسے نہیں کرنا. سنیں 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 سنیں, آپ نے اور میں نے الفاظ کو بھی طے کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ جب, پھر, فا کا ہوتا ہے پھر جب تو نے میری توفی کر دی. آگے چلیں. چلیں پھر جب تو نے میری توفی کر دی. میں آپ سے ایگری ہوں. خوش رہیں, عیش نا نا کریں. نا 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 ایش نہیں کرنی. نا 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 میں نے قرآن کا لفظ آپ کو نہیں چینج کرنے دینا. قرآن نے کہا توفی, ہمیں توفی کہنا ہے. ہاں جی توفی کہہ رہی ہے. خوش رہیں, موج کریں, ساری نا دنیا نا سن نا رہی. مجھے یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. مجھے خوش نہیں کرنا, قرآن کو چینج نہیں کرنا آپ نے. بس نہیں میں نہیں چینج کرنے والا, میری کون سی ضرورت ہے ہمت ہے میں ہاں چینج کروں. آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں. بس جب تو نے میری توفی کر دی ہاں کنتا انتر رقیب علیہم, ہاں تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا. نا 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 رقیب تھا. رقیب تھا. آگے چلیں. رقیب تھا. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, رقیب کا ترجمہ نگہبان. نا 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 میری بات سنیں. اگر ترجمہ آپ کریں گے میں اعتراض کروں گا, میں کروں گا آپ اعتراض کریں گے. آپ نے ترجمہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب تو نے میری توفی کر دی تو پھر تو ان کے اوپر رقیب تھا. ہاں اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. ٹھیک ہے. نا 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 یہ نہیں لکھا ہوا. یہ نہیں لکھا ہوا. وہ لکھا ہوا ہے کہ انت علی, تو ہر چیز پہ شہید ہے. ہاں شہید ہے شہید. ہاں یعنی کہ پس جب تو نے, یعنی کہ وہ فرما یہ رہیں گے جب میری توفی ہو گئی تو اس کے بعد تو ہی ان پر رقیب ہے اور تو ہی ان پر گواہ ہے, میں گواہ نہیں. یہ فرما رہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کا سوال سن لیں. ان کی گواہی اپنی قوم پر اپنی توفی سے پہلے تک تھی. اچھا اس کے بعد ان کا دور اس قوم کے لیے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس قوم پر گواہی یا اس قوم کے بارے میں, اس گمراہ قوم کے بارے میں جو کہ اللہ ان کی والدہ کو اور ان کو خدا کا شریک بنا چکی تھی, اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب مزید کوئی جواب دے نہیں ہے. خدا نا تفسیریں نہیں کرنی. ہاں تفسیریں نہیں کرنی, صرف قرآن کے رہنا ہے. اگر آپ تفسیر کریں گے پھر میں تفسیریں کھول کے بیٹھوں گا یہاں پہ. نہ تفسیر آپ نے کھولنی ہے نہ میں نے, صرف قرآن کے الفاظ پہ ہم نے رہنا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ, جب ان کو پوچھا گیا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو سوا کو چھوڑ کے معبود بنا لو. آگے اس کا جواب کیا دیا. انہوں نے کہا تھا کہ لمبی بات ہے, صرف آپ کی بات کوٹ کر رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں ان پہ شہید تھا جب تک میں ان میں تھا. یار بات تو نہیں آئیں گے. او بھائی یار قسم سے نا, یہ ہنستے کیوں قرآن کے معاملات میں. نہیں میں آپ کے ساتھ یہ جوک ہے. یہ جوک ہے. آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا. جزاک اللہ. خیر تو جاؤ سدھو بھائی. ابھی دیکھنا اگر 10 منٹ کے اندر آپ کی ہنسی ختم نہ ہوئی تو بات ہوگی انشاءاللہ. ہنسی ختم کرو. اچھا اب آپ نے کہا, عیسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان پہ شہید تھا جب تک میں ان میں تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک زمانہ ہے جب وہ اپنی قوم میں موجود ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. توفی سے پہلے کا زمانہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. توفی سے پہلے عیسیٰ اپنی قوم میں موجود تھے. ٹھیک ہو گیا. جی. اور اس کے پھر کیا ہوا. پھر اس کے بعد وہ سن تو لیں. جی آپ ذرا سمجھیے کہ بات کو, کیونکہ آپ نے تھوڑا سا وہ عیسیٰ کی ماں مریم تھی, تھوڑا سا اس سے ذرا باہر آئیے گا تھوڑا سا. اب دیکھیے گا یہاں پہ آپ نے اور میں نے پہلے ترتیب سے لے کے چلنا ہے کہ جہاں ہم ایگری ہوتے جائیں گے ہم اس کو ہم لاک کرتے جائیں گے. جہاں پہ ڈس ایگری کریں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 زمانے بیان کیے ہیں. ایک زمانہ جب وہ اپنی قوم میں موجود ہیں اور ایک زمانہ جب وہ اپنی قوم میں موجود نہیں ہے. اتنی بات ٹھیک ہے.
नहीं गलत बात, पूरी बात होने दें। आपने ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे ना ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ ना ना मैं मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं आपको पूरी बात कर देता, ताकि यहाँ पे कोई पहेली तो है नहीं है। आपने कहा पूरी बात करें, पूरी बात कर देता हूँ। देखिए जरा, मैं पूरी बात सुनाता हूँ। मैं पहले आपके सामने एक बात रखता हूँ ना, तो ताकि चले पता कि आपको कहाँ पे एतराज है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, एक गलती रह गई ना आपकी। मैं अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो ना, फिर बताना गलती कहाँ पे है, ताकि सुनने वाली बात को समझ सके। ऐसे करते हैं अभी जो है ना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे, मैंने आपकी हंसी बंद करनी है इंशाल्लाह। यहाँ पे अभी हमने करना है कि ताकि मैंने यहाँ पे आपके अपना कोई आपके गिले शिकवे नहीं छोड़ने, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी अभी इंटरेस्टिंग होने लगी है। फारूक भाई, फारूक भाई यहाँ पे मौजूद है? जी जी इम्तियाज भाई मौजूद हूँ मैं। फारूक भाई अपने पास जरा अपनी स्टॉप वॉच ऑन करें, ताकि अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों बराबर का वक्त लें कि ताकि सिद्धू साहब इस बात के पीछे छुप ना सके, मुझे टाइम नहीं मिला था। ये फारूक भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट दूसरा मोबाइल में कर लेता हूँ। हाँ, अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लें। जब मैं बात करूं, मैं भी सिर्फ टोटल 1 मिनट बात करूंगा, वो भी 1 मिनट बात करेंगे, ताकि लंबी चौड़ी तकरीरें हो ही ना। जी इम्तियाज भाई स्टार्ट। ले जनाब, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस आयत के अंदर अपने हवाले से, अपनी कौम के एतबार से 2 ज़मानों का जिक्र किया। एक जब वो अपनी कौम में मौजूद हैं, और एक जब वो अपनी कौम में मौजूद नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये, ईसा ये बता रहे हैं कि किस चीज ने उनको अपनी कौम से जुदा किया, उनकी तवफ़ी ने उनको अपनी कौम से जुदा कर दिया। यानी 2 ज़माने हैं, एक वो अपनी कौम में मौजूद है, एक वो अपनी कौम में मौजूद नहीं है। और जिस चीज ने उनको अपनी कौम से जुदा कर दिया, कुरान बताता है कि वो उनकी तवफ़ी है। दूसरी बात। तीसरी बात कुरान ने बताई है कि जब ईसा अपनी कौम में मौजूद नहीं रहे, तो उसके फौरन बाद क्या हो गया? तवफ़ी हो गई है। उसका सबूत क्या है? अरबी जुबान में एक होता है फा, एक होता है सुम्मा। फा होता है कि एक के फौरन बाद दूसरा काम हो जाना, और सुम्मा होता है कि एक जमाने के बाद दूसरे काम का होना। यहाँ पे लफ्ज फा है, सुम्मा नहीं है। तो जिस चीज ने मूसा को अपनी कौम से जुदा किया वो तवफ़ी है, और वो फौरी तौर पे हो गई है। ये मैंने 3 नुकात बयान किए। मेरा टाइम हो गया फारूक भाई? जी जनाब 1 मिनट 10 सेकंड हो गए। आप इनको भी दें 1 मिनट और 10 सेकंड। जी जनाब सिद्धू भाई। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मेरा भी यही मौक़िफ़ है। जिस बात पर हमारा इख्तिलाफ था कि रफ़ा से पहले तवफ़ी आपका कहना था नहीं हुई, वो तवफ़ी आपने कबूल कर लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हो चुकी है, पहला पॉइंट। और इस बार में आप मार खा गए। कुरान पर आपने झूठ बोला था कि वो तवफ़ी नहीं हुई, वो उसका क्लियर हो गया कि वो तवफ़ी अब मान चुके हैं, पहली बात। अब हमारा इस बात पर इत्तेफाक हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी अल्लाह ने वादा के मुताबिक पहले की और उसके बाद उनका रफा हुआ। ये बात तय हो गई और सारी दुनिया ने सुन लिया और देख लिया, ये तो तय हो गई। दूसरी बात हमारी ये भी क्लियर होगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये इकरार कर रहे हैं कुरान में कि जब तक मैं उनमें मौजूद था उस वक्त तक मैं उनका गवाह हूँ, उसके बाद मेरी तवफ़ी हो गई, और जब मेरी तवफ़ी हो गई तो उसके बाद मैं उन पर गवाह नहीं, अल्लाह उन पर गवाह है। इसका मतलब ये है कि अब आइंदा जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उनकी तवफ़ी हो चुकी है, और बगैर किसी नींद के करीने की तवफ़ी हुई, इसलिए ये वाली तवफ़ी मौत है। अब उस तवफ़ी के बारे में जो आप जी सिद्धू साहब टाइम हो गया आपका। अच्छा फारूक भाई, एक दरखास्त ये है कि 1 मिनट और 15 सेकंड से ऊपर किसी को जाने ना दिया करें। अगर कोई बंदा अपनी बात मुकम्मल कर रहा हो ना, बस मैक्सिमम 50 सेकंड तक, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अभी जनाब ना सब लोगों ने सुनना है कि 3 बातें की। अब ये होती है मुश्किल जो कादियानियत के साथ मुकालमे में पेश आती है। आयत डिस्कस कर, जब आयत में डिस्कस करता हूँ सूरतुन निसा की, जहां पे सिर्फ रफा का जिक्र है, तवफ़ी नहीं है, ये लोग भागते हैं सूरतुल माइदा में। और जब मैं डिस्कस करता हूं सूरतुल माइदा जहां पे तवफ़ी है, रफा नहीं है, तो फिर ये भागते हैं सूरतुल निसा के रफा की तरफ, उनका तो रफा हो गया तवफ़ी के बाद। तो मेरे भाई पहले आप तय कर लो। सिद्धू साहब ये सवाल नंबर 1 में आपने इस बात को एड्रेस करना है अपनी बारी में आके। अगर तो आपने सूरतुन निसा के ऊपर बात करनी है, वहां पे रफा है तवफ़ी नहीं है, उस पर बात कर लें। अगर आपने सूरह अल माइदा पे बात करनी है, यहाँ पे तवफ़ी है रफा नहीं है, इस पे बात कर लें।
تو آپ نے پہلے بتانا ہے کہ آپ نے دونوں کا مکس نہیں کرنا، ایک پہ بات کرنی ہے. اچھا دوسری بات، میں نے 3 نکات بیان کیے تھے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ تینوں میں سے آپ نے ایگری کیا ہے ڈس ایگری کیا، تو کیسے بندہ آپ سے بات کرے. میں نے کہا کہ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کے 2 زمانے ہیں، ایک وہ جب قوم میں موجود ہے، ایک جب قوم میں موجود نہیں ہے. نمبر 2، جب وہ اپنی قوم میں موجود نہیں ہے ان کی توفی ہو گئی ہے. نمبر 3، جب وہ اپنی قوم میں موجود نہیں ہے تو فوری طور پہ ان کی توفی ہو گئی ہے. ان 3 باتوں کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کا کیا اعتراض ہے، ورنہ آپ ان سے ایگری کر رہے ہیں. یہ جناب. جزاک اللہ. چلے ہم اس بات پر دونوں بھائی اگری ہو گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 2 زمانے ہیں قرآن مجید کے مطابق. ایک زمانہ وہ ہے جو کہ توفی سے پہلے کا تھا، اور دوسرا زمانہ وہ ہے جو کہ توفی کے بعد کا ہے. اور وہ جو بعد کا زمانہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ، توفی کے بعد کا زمانے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے کوئی تعلق نہیں، کٹ گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اس قوم کے گواہ نہیں ہیں، اس قوم کی کسی قسم کی گواہی وہ نہیں دیں گے. پہلی بات تو یہ ہماری کلیئر ہو گئی، دونوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو تعلق ہے ان کی توفی سے پہلے تک کا ہے، اس توفی کے بعد کا نہیں ہے. اور ہم دونوں اس بات پر بھی ایگری کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جو ہے وہ وعدہ کے مطابق پہلے توفی ہوئی ہے، اس کے بعد رفع ہوا ہے. یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئیں. اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کا نگران ہے اس کے بعد، اس توفی کے بعد، اور اللہ ہی اب ان پر گواہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. جواب ہو گیا. جزاک اللہ. ٹائم بھی ہو گیا. اچھا جی، سب سے پہلے تو صدیق صاحب اگر آپ نے ابھی دوبارہ وہی حرکت کی تو میں نے بات کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا. میں آپ کی باتوں کو لکھتا ہوں، ان کو ایڈریس کرتا ہوں. میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، آپ بات کو مکمل طور پہ چھوڑ کے آگے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. سوال نوٹ کریں. آپ نے کہا کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کی توفی ہوگی اور ان کا رفع ہو گیا. رفع دکھائیں اس آیت میں سے. اس آیت میں سے توفی اور رفع دونوں چیزیں آپ نے اپنی باری میں آ کے دکھانی ہے. میرا آپ سے پہلا سوال ہے نمبر 1. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اب سوال نمبر 2 نوٹ کیجئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کہاں گئے؟ ٹوٹل 2 سوال ہیں. سوال نمبر 1، آپ نے قرآن پہ جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ قرآن میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی توفی ہو کہ ان کا رفع ہو گیا. جھوٹ بولا آپ نے قرآن پہ. صرف توفی ہے، رفع نہیں لکھا ہوا. اگر ہے تو دکھائیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اس آیت کے بارے میں بتانا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں رہے، جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کہاں گئے؟ جناب صرف 2 سوال ہیں بس. آئے آپ کی باری شروع ہوئی. جی جزاک اللہ. حضرت قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو المائدہ 117 کو جو پیش کیا تھا اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں رہے. اور جو پہلے جو میں نے سورۃ نساء کی جو آل عمران کی جو پیش کی تھی، اچھا ٹھیک ہے، جو میں نے جو پہلے پیش کی تھی بل رفع اللہ علیہ والی آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے رفع اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن اس سے پہلے جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ میں پہلے توفی کروں گا اور پھر اس کے بعد رفع کا وعدہ تھا. تو توفی آپ مان چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہو چکی، رفع بھی آپ مان چکے ہیں. اور اس توفی اور کا جو زمانہ ہے، توفی سے پہلے کا زمانہ، وہ اپنی قوم میں موجود رہے اور اس پر گواہ تھے. اور یہ بھی آپ مان چکے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت 117 کی روشنی میں کہ ان کے 2 ہی زمانے ہیں، ایک اپنی قوم میں رہنے کا ٹائم ہو گیا آپ کا، اور ایک بعد کا زمانہ جو آپ ختم ہونے والا ہے. بعد کا زمانہ جو ہے وہ توفی کے بعد کا ہے، اس میں وہ جواب دے نہیں ہے. اچھا میں نے فاروق بھائی آگے نہیں چلنا جب تک میرے ان سے 2 سوال پوچھے، ان دونوں کا جواب نہیں دیا. میرا پہلا سوال ہے، انہوں نے قرآن کی آیت پہ جھوٹ بولا. سورۃ المائدہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اور میں سورۃ المائدہ کی آیت ڈسکس کر رہے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوا توفی ہوگی اور رفع ہو گیا. خدا کی قسم یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. رفع دکھائیں یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے. سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 میرا یہ تھا، میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کی ترتیب سے چلیں. قرآن کے اوپر سے آپ نے آج صرف فیصلہ قرآن نے کرنا ہے. بس ہم نے آج کسی اور بات پہ جانے انشاءاللہ نہیں ہے. قرآن میں عیسیٰ السلام نے کہا کہ ایک وقت تھا، ترتیب سے چلنا آپ نے، کہ میں اپنی قوم میں موجود تھا. میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ جب عیسیٰ اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کیا ہوا، اس کا جواب دیں. تو سوال نمبر 1، سورۃ المائدہ کی آیت میں
یا تو رفع دکھائیں یا اقرار کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ سوال نمبر 2، جب عیسیٰ اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کہاں گئے جناب؟ آپ شاید قرآن مجید کو باقی سارے کو چھپا کے اور یہودیوں والا کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس بات پر افسوس ہے. میں نے بتایا ہے کہ سورت آل عمران کی 55 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ یا عیسیٰ میں تمہاری توفی کروں گا، پھر تمہیں اپنی طرف بلاؤں گا، اپنی طرف رفع کروں گا. اور یہ سارے وعدے چاروں وہاں پر درج ہیں، وہ تو بیان ہو چکے ہیں، وہ تو وعدے ہیں اللہ کے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے تبدیل نہیں کرتا. پھر سورت نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے وعدے کے مطابق جیسے وعدہ تھا رفع کا اعلان کر دیا. ظاہر ہے کہ وعدہ توفی کے بعد رفع کا تھا تو توفی ہو گئی. اور آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا توفی ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ نے انکار کر دیا تھا. اب آگے سورت المائدہ میں آپ نے دیکھ بھی لیا اپنے آنکھوں سے کہ وہ توفی ہو چکی ہے جس کا آپ پہلے انکار کرتے آئے تھے. اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس توفی جو سورت المائدہ کی 117 میں بیان ہوئی ہے، 17 میں، اس توفی سے پہلے کا زمانہ وہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہ ہے، اور ان کی گواہی ان کی توفی کے بعد اپنی قوم سے ختم ہو گئی. جی اسے ہاں جی، اور اس بات کو آپ جانتے ہیں. اب ان کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے اپنی قوم کے ساتھ. جزاک اللہ. سوال نمبر ایک دوبارہ آپ نے بتانا ہے کہ سورۃ المائدہ ہم دونوں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے باقاعدہ آیت نکال کے، قرآن کی آیت نکال کے پڑھ کے صرف اس آیت پہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں. آپ نے اسی آیت پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ توفی بھی ہو گئی ہے، رفع بھی ہو گیا ہے. آ کے اقرار کریں کہ جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ توفی لکھی ہوئی ہے، رفع نہیں لکھا ہوا. اس کا اقرار کریں یا رفع دکھائیں. اب آپ اس کے علاوہ میں کوئی بات آپ کو نہیں کرنے دیں. یہ سن لیں میری بات، لوگوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں رہے کہاں گئے؟ آپشن اے آسمانوں میں چلے گئے، آپشن بی کشمیر چلے گئے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی آپشن چوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی تھرڈ آپشن، وہ آپ نے بتایا کہ وہ کیا ہے. کہ جب عیسیٰ اپنی قوم میں موجود نہیں تھے عیسیٰ کہاں گئے؟ یہی سوال رہنے ہیں اور یہ آپ کی لاسٹ ٹرن ہے. اگر آپ نے ان سوالوں کا برداشت نہ کیا یو ہیو ٹو گو. جزاک اللہ، شکریہ. ہاں سوال کو ایڈریس کریں اب، جزاک اللہ نہیں. ہاں جی، آپ نے آپ کا یہ معمہ میں حل کر دیتا ہوں. سوال نمبر ایک کیا تھا؟ سونے سوال نمبر ایک کیا ہے؟ توفی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ غلط. سوال نمبر ایک ہے سورۃ المائدہ کی آیت میں توفی کا ذکر ہے، کیا رفع کا ذکر ہے؟ نہیں، یہاں پر رفع کا ذکر نہیں ہے. بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بس ہم دونوں جو آیت ڈسکس کر رہے ہیں اس میں توفی کا ذکر ہے، رفع کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اگر سوال نمبر 2 کیا تھا؟ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ توفی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ نہیں، غلط. سوال نمبر 2 یہ تھا کہ عیسیٰ جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کہاں گئے؟ ہاں یہ وہی بتا رہا ہوں. نہ توفی کے بعد میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا عیسیٰ جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کہاں گئے؟ حضرت عیسیٰ جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توفی کر دی. توفی نے ان کو ان کی قوم سے جدا کیا. خیر جائیں ذرا، اچھا دیکھیں ذرا. عیسیٰ جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو کشمیر چلے گئے. عیسیٰ جب اپنی قوم میں موجود نہیں رہے تو آسمانوں میں چلے گئے. عیسیٰ جب قوم میں موجود نہیں رہے تو فوت ہو گئے. تینوں میں سے کون سا آپشن آپ کا ہے؟ آپ بڑے ہی بھولے ہیں. ان کی قوم میں کہہ رہا ہوں، سن لیں میری بات، سن لیں پہلے. قرآن سے باہر میں نے ایک لفظ نہیں سننا، یہ میری بات یاد رکھیں. صرف قرآن نے فیصلہ کرنا ہے بس. ہاں تو کشمیر کہاں قرآن میں ذکر ہے؟ ہاں اچھا، اب بتائیں عیسیٰ جب اپنی قوم میں، سن لیں ذرا. عیسیٰ کشمیر، میری بات سنو ذرا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہنسی ختم ہو جائے گی. میں پہلے آپ سے کہا تھا، سنیں ذرا. ہاں میری بات سن لیں ذرا. آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر میں جانے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا. کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا ہے کشمیر کا نام نہیں ہے. آپ نے، میں نے دیکھیں ذرا، پھر دوبارہ کر لیتے ہیں. عیسیٰ جب اپنی قوم سے جدا ہوئے، 3 آپشن ہیں. وہ کشمیر چلے گئے، وہ آسمانوں میں چلے گئے، وہ فوت ہو گئے. تینوں میں سے کیا آپ کا ہے؟ مجھے جواب دینے دیں گے تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس زمین پر رہے، سنے جب تک اس زمین پر رہے اپنی قوم میں رہے،
اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توفی فرما دی نا گیم نہیں کھیلنی نا پیارے، نا گیم نہیں کھیلنی میرے ساتھ، ایسے نہیں کرنا، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ میں ان پہ گواہ تھا جب میں ان میں موجود تھا، اس کے بعد میری ہو گئی ہے توفی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قوم میں موجود ہیں اور جب ان کی توفی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو بھی سن لیں ذرا بات۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہاں پہ تھی قرآن کی روح سے؟ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں بڑا دلچسپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن سے باہر نہیں جانا۔ قرآن نے کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ صرف اس جگہ پر تھی؟ تو قرآن میں کہاں لے کہ عیسیٰ کی قوم کشمیر میں تھی؟ تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں ہے، بحث نہیں ہماری۔ نا ایسا نہیں کرنا۔ آپ کا جو عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ کی قوم کشمیر میں تھی، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر کشمیر میں نہ ہوتی وہ کیوں یہاں پہ جاتے؟ آپ نے جو عقیدہ اختیار کیا ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی روح سے سن لے میری بات۔ ابھی تو میں صرف آپ کو آپ کی ہنسی بند کرنی ہے نا، صرف ایک بات پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بتانا تھا جو سوال آپ سے کم از کم 4 دفعہ میں نے پوچھا ہے۔ میں نے کہا کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ہے جب میں اپنی قوم میں موجود ہوں اور اس کے بعد فوری بعد میری توفی ہو گئی۔ یہاں پہ کشمیر فٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے میں سن لیں بات پہلے پوری، اگر آپ نے یار بات تو سن لیں یار، بات لوگوں کو تو بات سن لو کم از کم۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی قوم پہ گواہ تھا، اب آپ نے بولنا نہیں بھائی۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی قوم پہ گواہ تھا جب میں اپنی قوم میں موجود تھا، اور گواہ کے لفظ کیا؟ شہید۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے جدائی کے بعد قوم نے جو کچھ کیا اس کا عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی تعلیمات نہیں تھی، یہ وہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ نہیں غلط نہیں بول رہے ہیں، توفی کے بعد بول رہے ہیں، بار بار نہ جدائی بول رہے ہیں، توفی بول رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی توفی ہو جانے کے بعد ان کا اپنی قوم آپ چپ کر سکتے ہیں؟ پہلے میں اپنی بات، اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہ دیکھیں۔ آپ سن لیں میری بات، آپ کے ساتھ میری یار بات تو سن لو نا، خدا کی قسم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے ہم مجبور ہوتے ٹائم لگانے کے، ورنہ آپ لوگ بات نہیں کرنے دیتے۔ ہر دفعہ بات کرتا ہوں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، آپ بول پڑتے بیچ میں درمیان میں سے۔ میں آپ سے فاروق بھائی دوبارہ وہ منٹ والی بات پہ آئی ہے، ورنہ ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے، اتنی ابھی میں تہذیب نہیں آئی ہے۔ یہ مجبوری ہے کہ یہ مجبوری ہے ہماری، یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہماری مجبوری ہے ٹائم لگانا ان کے ساتھ۔ اچھا میرا بھی فائدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی قوم میں موجود تھا تو میں ان پہ شہید تھا، اور شہید کا مطلب میں نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ جو پیغام تو نے مجھے دیا میں نے ان کو پہنچا دیا۔ اچھا اس کے بعد عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے بعد میری توفی ہو گئی۔ اب توفی کا مطلب اگر آپ نے موت کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں موجود ہونے اور ان کی موت ہونے کے درمیان میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ کشمیر والی ساری بات جھوٹی ہے۔ اگر آپ نے کشمیر والی بات کو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو آپ پہ توفی کا مطلب موت نہیں کر سکتے، عربی زبان کے اعتبار سے، قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، کیونکہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی قوم میں موجود تھا اور پھر میری توفی ہو گئی۔ اگر آپ نے توفی کا مطلب موت کرنا ہے تو قوم میں موجود نہ ہونے کے فوراً بعد توفی کرنی ہے آپ نے، درمیان میں آپ کشمیر کے 87 سال فٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ ایڈریس کریں ذرا۔ جی 2 باتیں آپ کے پیش کر دیتا ہوں، 2 باتیں غور سے ان پر توجہ فرمائیے۔ توفی 2 قسم کے اللہ نے بیان فرمائی انسانوں کی، ایک موت والی اور ایک نیند والی۔ اب مجھے کاٹنا نہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیند والی توفی تھی تو وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور اپنی قوم میں موجود ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی نیند والی توفی سے قوم کی جدائی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب تک وہ توفی سے پہلے تھے ظاہر ہے کہ وہ موت والی توفی تھی، اور وہ جو توفی ہے اس توفی سے پہلے کا زمانہ اپنی قوم پر گواہ تھے۔ اب یہ سوال نہیں ہے یہاں پر کہ ان کی توفی سے پہلے اپنی قوم میں وہ فلسطین میں موجود تھے یا کشمیر میں موجود تھے، یہ تو بحث ہی نہیں ہماری۔ اگر وہ فلسطین میں موجود ہوں تب بھی وہ اپنی قوم میں ہیں، وہاں پر فلسطین میں 2 قبیلے تھے اور باقی 10 قبیلے کشمیر میں تھے یا افغانستان میں تھے، رستے میں تھے، کہیں پر بھی جہاں پر بھی تھے،
وہاں پر وہ تھے، اپنی قوم میں تھے. ٹائم ہو گیا سیدھو تو صاحب. یہ بات ہمارا جواب آ گیا. جزاک اللہ. سن لیں ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میں نے قرآن سے باہر نہیں جانا، لہٰذا یہ 2 قبیلے 10 قبیلے 12 قبیلے افغانستان یہ وہ نہیں کرنا. صرف فیصلہ قرآن نے کرنا ہے آج کہ قرآن کس کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کو اس سوال کا کے جواب کا موقع دے رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگلے سوال پہ آؤں گا. میں نے آپ کی ہنسی بند کرنی انشاءاللہ آج. ابھی سوال یہ دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میں لاسٹ ٹائم بھی پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قوم میں موجود ہیں اور فوراً بعد پھر توفی ہو جاتی ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے توفی کا مطلب موت لینا ہے تو کشمیر کے 87 سال یہاں پہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. سوال کو سمجھنا چونکہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ لوگوں کو چل رہا ہے پتہ کہ امتیاز سوال کیا پوچھ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں ایک وقت ہے جب میں قوم میں موجود ہوں، میں ان پہ گواہ ہوں، ان پہ شہید ہوں. اس کے بعد یا اللہ کیا وہ میری توفی ہو گئی ہے. آپ کے نزدیک توفی کا مطلب موت ہے، لہذا جیسے ہی عیسیٰ قوم سے جدا ہوں ان کی موت ہو گئی ہے. کشمیر کے 87 سال یہاں پہ فٹ نہیں ہوتے. یہ سوال ہے. جی جواباً عرض ہے کہ کشمیر کا ذکر جو ہے قرآن میں تو نہیں ہے، اور نہ فلسطین کا ذکر ہے کہ فلسطین میں ہی رہے ساری عمر. تو اللہ حضرت عیسیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا میں اس تک پابند ہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پر گواہ تھا اپنی قوم میں. تو ہمارا اس بات پر اختلاف نہیں ہے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچاتے رہے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تک زندہ تھے توفی سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچایا، اس پر گواہ تھے. یہ سوال تو ہے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہاں پر تھی اور وہاں حضرت عیسیٰ گئے نہیں گئے. یہ تو بحث ہی نہیں ہماری. یہ تو طے ہو گیا کہ جب تک وہ زندہ تھے اپنی قوم میں تھے، وہ پیغام پہنچاتے رہے، ان پر گواہ تھے. بات ختم ہو گئی. کشمیر کا ذکر ہی نہیں، بحث ہی نہیں تھی. چلے ٹھیک ہوگا. سن لیں ذرا آخری دفعہ دوبارہ، کیونکہ آپ نا یہاں پہ میں آپ کو مارجن دوں گا چونکہ کہ آپ واقعتاً سوال کو سمجھ نہیں رہے ہیں. سن لیں دوبارہ سوال کو. عیسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پہ میں آپ کے توفی کا مطلب موت لے کے چل رہا ہوں. یہ بات میں نے دی ڈسکلیمر کے طور پہ کہ آپ کے نزدیک توفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت. اس کو لے کے چل رہا ہوں میں. آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اپنی قوم پہ گواہ تھا جب میں ان پہ موجود تھا، اس کے بعد میری موت ہو گئی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام یا تو اپنی قوم میں موجود ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں. درمیان میں کشمیر کے 87 سال کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ جگہ کی بات نہیں ہے کہ کشمیر یا فلسطین، بات ہے زمانے کی. عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اگر آپ کا معنی لیا جائے کہ توفی کا مطلب ہوتا ہے موت، تو عیسیٰ کے 2 زمانے ہیں، یا اپنی قوم میں موجود ہے یا فوت ہو جاتے ہیں. زمانوں کی بات کر رہا ہوں، زمانوں کی. درمیان میں کشمیر کا زمانہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا. 87 سال کشمیر کے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. اب آپ بات کریں. شکریہ. تو اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہاں پر بیان فرمایا کہ میں کشمیر نہیں گیا تھا، یا کہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کشمیر گیا تھا؟ کشمیر کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا اس آیت میں. اس آیت کریمہ میں 2 زبانیں ذکر ہو رہے ہیں، ایک تو اپنی قوم میں رہنے کا اور ایک وفات کا، اور اس کے بعد کا حضرت عیسیٰ نہیں جانتے. اب سوال یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے وہ اپنی قوم میں رہے، یہ بات، اور اس پر گواہ ہیں. اور اس بات پر ہم دونوں کا ایمان ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے اپنی قوم کے پر گواہ ہیں. اب سوال یہ ہے آپ کے سامنے اور ہمارے دونوں کے سامنے کہ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یا ہجرت کی یا نہیں کی، یہ الگ بحث ہے. وہ ہر نبی کے زمانے میں اور اکثر انبیاء کے زمانے میں ہجرت جو ہے ان کی ہوتی رہی ہے، اور وہ اپنی قوم میں ہی رہے ہیں. وہ دوسرے قبیلوں کی طرف گئے ہیں یا دوسرے جگہوں پر گئے ہیں. علاقہ بدلنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر قوم موجود نہیں تھی. قوم تو کشمیر میں بھی، افغانستان میں بھی موجود تھی ان کی، اور 2 قبیلے ادھر تھے فلسطین میں. تو اپنا فرض انہوں نے پورا کیا قوم کی طرف پیغام دے کے. یہ تو بحث ہی نہیں ہماری. اچھا پہلی بات تو یہ سن لیں کہ آپ نے جو کہا نا کہ کشمیر گئے نہیں گئے وہ بحث نہیں، نہ قرآن کے مطابق آپ دیکھیں. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جدا ہونے کے بعد کشمیر جانا، 87 سال تک زندہ رہنا، کشمیر میں فوت ہو کے محلہ خانیار میں دفن ہونا،
یہ قادیانی جماعت کے عقیدے کا حصہ ہے، یا آپ اس کا انکار کر دیں، یا آپ کہہ دیں نا. آپ دیکھیں جیسے عقیدہ ہے غامدی صاحب کا، غامدی صاحب کے مطابق اپنی قوم میں موجود کے بعد فوت ہو گئے، وہ انہیں کہیں نہیں لے کے جاتے. ان کا ان آیتوں سے استدلال کرنا ان سے ہماری بحث کسی اور طریقے سے ہوگی. آپ کے ہاں آپ نے خود ابھی اقرار کیا، آپ نے کہا کہ دو ہی زمانے ہیں، یا تو عیسیٰ اپنی قوم میں موجود ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. ابھی خود میں نے آپ نے اگر آپ کہیں گے میں آپ کو ریکارڈنگ پلے کر دوں گا، درمیان میں کوئی زمانہ نہیں ہے. یعنی عیسیٰ اپنی قوم میں موجود ہے اور اس کے بعد پھر جب فوت ہو گئے ہیں، درمیان میں کوئی زمانہ نہیں ہے. جب درمیان میں کوئی زمانہ نہ ہو تو پھر 87 سال کشمیر کے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے گا ذرا. چلے ٹھیک ہے، آپ کریں بات. خصوصی ٹائم ماشاءاللہ دیا جا رہا ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں. خیر آپ کی مرضی ہے. کیا 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 کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹائم آپ 1 منٹ سے زیادہ لیتے ہیں ہر دفعہ. خدا کا خوف کرے. میں سدھر صاحب آپ نے بھی 10-15 سیکنڈ اوپر دیے تھے، میں نے ان کو بھی دیے. اچھا شکریہ. چلیں فاروق بھائی، فاروق سنیں، فاروق بھائی یہ کام آپ نہ کریں، آپ ان کو بھی دیں ایگزیکٹلی 1 منٹ مجھے، ورنہ دیکھیں نا یہ پھر کام کھیل کھیلتے اس کے دوران. وہ اصل میں نہیں کہا، وہ بات کمپلیٹ نہیں آپ کوئی بات نہیں، آپ کاٹ دیں بات کو جہاں پہ ہو رہی ہے، آپ کاٹ دیں. میں کہہ رہا نہیں، صرف 1 منٹ بس. چلیں جناب. چلیں جی. ہاں جی صاحب 1 منٹ آپ کے پاس ٹائم سٹارٹ ہو گیا. ہم لوگ یہاں پر اپنے قادیانی میں جماعت، کہہ رہا ہوں بھائی 1 منٹ کی صرف بات کرنی ہے، آپ نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. آگے چلیں. میرا یہ دوبارہ سے منٹ شروع کریں، انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا، آپ کریں بات شروع. اس جگہ پر ہماری یہ بحث نہیں ہو رہی کہ قادیانی جماعت کا عقیدہ کیا ہے. یہاں پر قرآن مجید ڈسکس ہو رہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان یہاں پر ریکارڈ کیا ہے کہ جب تک وہ توفی سے پہلے تھے اپنی قوم میں موجود تھے، اور ہم دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ان کی توفی ہو چکی ہے، اور اس توفی کے بعد ان کا اپنی قوم سے تعلق نہیں ہے، اس پر وہ گواہ نہیں ہے. یہ بات طے ہو گئی ہے، اور یہی ہمارا مقصد تھا. اب یہ جب تک اپنی قوم میں رہے وہ کن کن علاقوں میں گئے، یہ ہماری بحث نہیں. اس وقت بحث صرف اس بنیادی نقطے پر ہے جو کہ موصوف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں دائیں بائیں اور جان چھڑانا چاہتے ہیں توفی سے. ہم اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ ان کی توفی وہ نیند والی نہیں تھی، وہ وفات والی تھی، موت والی تھی، جس توفی نے ان کو اپنی قوم سے الگ کر دیا اور ان کی نگرانی اپنی قوم پر ختم ہو گئی. انبیاء کی نیند والی توفی ان کو ان کی قوم سے جدا نہیں کرتی، یہ سب مانتے ہیں. اور کوئی نبی ایسا نہیں جس کی توفی. اچھا جناب سب لوگ سن لیں بات. بھائی یار کیا کرتے پھر بولتے رہتے ہو، اب منٹ پہ سٹیک کرو نا آپ. اچھا جی، سب سے پہلی بات سب لوگ سنیں ذرا. کہہ رہے ہیں یہاں پہ قادیانی جماعت کا عقیدہ ڈسکس نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کس بات کو یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور میں نے یہ ساری میں نے پیچھے بات کی نا 15 منٹ، اس کا ایک مقصد تھا کہ یہاں پہ یہ اب میں اس بات کو یہاں پہ انشاءاللہ وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ابھی تو بہت پوائنٹ باقی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اگر سورۃ المائدہ کے اس آیت میں قادیانی جماعت توفی کا مطلب موت کرنا چاہے تو مرزا صاحب کی کشمیر والی ساری بات جھوٹ ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اور اس کا ثبوت میں نے آپ کو کیا دیا؟ عربی کا لفظ ہے فا. فا کا مطلب ہے کہ پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہو جاتا ہے، درمیان میں 87 سال کا زمانہ نہیں ہے. عیسیٰ السلام اگر توفی کا مطلب موت ہے اس آیت میں، تو عیسیٰ یا تو اپنی قوم میں موجود ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، درمیان میں کوئی زمانہ نہیں ہے. لہٰذا 87 سال کی کشمیر تمام بات جھوٹی ہے. شکریہ، منٹ ہو گیا. ہماری بحث یہ نہیں ہو رہی کہ وہ یہاں پر قرآن مجید سورۃ مائدہ کی روشنی میں جس یہاں تک رہے، آپ نے میری گلے پر چھری رکھی ہوئی تھی اور مجھے ہلنے نہیں دے رہے تھے سورۃ مائدہ کی آیت سے. اب آپ دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، کشمیر بھاگ رہے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں، تو آپ کیوں یہ بحث کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کے روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے، کہ وہ اپنی قوم میں اپنی توفی سے پہلے تک موجود رہے، اور اس بات کو آپ مان چکے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ قرآن پر آج ایمان لے آئے ہیں دل سے، اور آپ اقرار کر چکے ہیں، دنیا میں ریکارڈ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان کی قوم کے ساتھ ان کی توفی سے پہلے تک کا تھا. اب ان کی توفی ہو چکی ہے، اب وہ اس قوم پر گواہ نہیں ہے. اب وہ قیامت کے روز اب کے حالات اور اب کے ان کے بگڑے ہوئے عقیدوں پر وہ گواہ نہیں ہے، اور نہ وہ اس قوم کی اصلاح کریں گے. پہلی بات یہ ہے.
اور یہ بات آپ سے منوانا مقصود تھی. اب جی صدر صاحب آپ کا 1 منٹ ہو گیا. نہیں لائیں گے. جزاک اللہ. باقی فضول باتیں آپ. اچھا جناب, ابھی جناب ایک تو آپ نے پچھلے ٹائم میں یہ بات نوٹ کی کہ سیدھو صاحب نے کہا کہ کشمیر کا ذکر نہیں ہے, قادیانی جماعت کا عقیدہ ڈسکس نہیں ہو رہا. یہ باتیں سب لوگ نوٹ کریں, یہ سارے ان کی زبان سے اعتراف, ایکنالجمنٹ, کنفیشن ہے کہ جو انہوں نے درمیان میں دیکھیں نا, 2 باتیں ہیں. اب سب لوگ اس بات کا لب لباب سنیں کیا ہے. اگر توفی کا مطلب موت ہے تو کشمیر والے 87 سال کی بات جھوٹی ہے. کیوں؟ درمیان میں زمانہ ہی کوئی نہیں ہے, یا تو اپنی قوم میں موجود ہے یا فوت ہو گئے ان کے مطابق. دوسری بات, اگر یہ کہیں کہ کشمیر والی بات درست ہے 87 سال والی, تو پھر توفی کا مطلب موت نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ یا تو توفی کا مطلب موت کریں اور کشمیر والی بات کو جھوٹا مان لیں, یا پھر توفی کا مطلب موت نہ کریں اور کشمیر کی بات کو سچا مان لیں. دونوں صورتوں میں آپ کا مقدمہ ختم. اچھا, اب جناب آتے ہیں اگلے سوال پہ. عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہو گیا جناب, ٹھیک. یہ شرطیں لگانا قرآن کے اوپر, یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم قرآن کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر صرف اس وقت تک گواہ ہیں جب تک وہ ان میں موجود رہے, اور وہ زمانہ گزر گیا, ان کی توفی ہو چکی ہے, اور یہ بات مان چکے ہیں ہمارے بھائی کہ وہ توفی جو ہے اس کے بعد ان کا رفع بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توفی بھی فرما دی وعدے کے مطابق, قرآن کی ایک آیت کے مطابق, اور وعدے کے مطابق جو کہ صورت آل عمران میں تھا کہ میں تمہاری توفی کروں گا, وہ بھی ہو چکی. صورت نساء میں رفع بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, رفع بھی ہو گیا وعدوں کے مطابق. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار بھی اللہ تعالیٰ نے موجود قرآن میں کر دیا کہ ان کی توفی ہو چکی ہے, تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے دنیا کو کہ ان کی توفی نہیں ہوئی اور ان کا رفع بغیر توفی کے ہو گیا. یہ بات کلیئر ہوگی. اور دوسری بات بھی کلیئر ہوگی کہ اب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا 1 منٹ ہو گیا نہیں لائیں گے اور اس کی اصلاح نہیں کریں گے. جزاک اللہ. اچھا جناب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے اندر اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. آپ کا مقدمہ قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں. آپ کے مقدمے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنی جب قوم میں موجود نہیں تھے تو درمیان میں آپ کے جماعت کے عقیدے میں ایک اور زمانہ ہے. یہ سب لوگ بات کو نوٹ کریں. قادیانیت کے ہاں 3 زمانے ہیں. ایک ہے جب وہ اپنی قوم میں موجود, اس کے بعد کشمیر کا زمانہ 87 سال کا, اس کے بعد ان کی وفات. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ قرآن کے اندر اس آیت کے اندر آپ کا عقیدہ فٹ ہی نہیں ہو رہا. جب آپ توفی کے معنی موت کرتے ہیں تو آپ 87 ایئرز کا فٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اب آپ نے اب آگے چلتے ہیں, جو اس پہ کافی بات ہو چکی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات سے پہلے بگڑی ہے کہ ان کی وفات کے بعد بگڑی ہے. بس میری بات مکمل ہوئی. جی امتیاز ہو گیا, ٹائم بھی ہو گیا. جی صدر بھائی. جی جزاک اللہ, شکریہ. دیکھیں, ساری دنیا سن رہی ہے اور گواہ ہے اس بات پر کہ آج جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی, نہ میں نے کہیں دعویٰ کیا تھا کہ میں کشمیر پر ان کی ہجرت ثابت کروں گا, میں ان کا زمانہ کشمیر میں. یہ امتیاز صاحب بیچ میں کشمیر شور ڈال رہے ہیں, حالانکہ یہ موضوع ہی نہیں تھا ہمارا موضوع یہ تھا. پہلے سوال یہ تھا کہ کیا ان کا رفع سے پہلے ان کی توفی ہوئی تھی, جس کے یہ مولانا انکاری تھے. اور اب ان کی آنکھیں ماشاءاللہ کھل گئی ہیں. انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 میں یہ دیکھ لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی توفی ہوئی ہے کہ اس توفی کے بعد وہ اپنی قوم پر شاہد نہیں رہے. ان کی قوم پر صرف اللہ شاہد ہے. وہ اس وقت تک صرف اپنی قوم کے حالات پر نگہبان تھے جب تک وہ ان کی توفی نہیں ہوئی تھی. یہ 2 زمانے ہیں, ان کی زندگی کا زمانہ, اس کے وہ گواہ ہیں اپنی قوم پر, اور اس کے بعد ان کی توفی ہو چکی ہے. ایسی توفی وہ نیند والی نہیں تھی. نیند والی توفی کے بعد نبی جو اپنی قوم پر وہ نگران رہتا ہے, وہ موت والی نہیں ہوتی. وہ توفی جس سے نبی کی نگرانی کا دور ختم ہوتا ہے, وہ موت والی توفی ہوتی تھی. یہ دیکھ لیا ہے. جزاک اللہ. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے, چونکہ لوگوں کو بات سمجھانی ہے. سیدھو صاحب کو کیا سمجھانی, وہ تو کہتے ہیں مریم عیسیٰ کا باپ تھی. تو اچھا اب دیکھیں ذرا, بات یہ ہے کہ ابھی یہ ریپیٹڈلی ایک بات کر رہے ہیں کہ 2 زمانے ہیں. آپ کے عقیدے میں 3 زمانے ہیں. اپنی قوم میں موجود ہونا, یہ تو چھوٹا سا زمانہ ہے آپ کے نزدیک.
صرف 3 سال کا جب ان کو قوم میں دعوت دیتے رہے ہیں. اس کے بعد 87 سال کا زمانہ کشمیر کا. اس کے بعد پھر ان کی موت, توفی والا زمانہ. ٹھیک ہے, آپ کے زمانے 3 ہیں. جب اس آیت میں کرتے ہیں بات کہتے ہیں 2 ہیں. یہ سب لوگ بات کو نوٹ. اچھا, اگلی بات, میں نے ان سے سوال پوچھا بالکل خاموشی کے ساتھ سائڈ. میں نے کہا کہ سورۃ المائدہ کی اس آیت میں, سورۃ المائدہ کی اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات سے پہلے بگڑی ہے کہ بعد میں؟ یہ سوال ہے. چلیں جناب. شکریہ صاحب کو اتنا علم نہیں کہ اپنے عقیدے بتانے کا حق مجھے ہے, نہ کہ ان مولانا کو یہ میرے عقیدے بتاتے پھریں. میں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ان کی زندگی کے 3 زمانے ہیں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے اپنی قوم میں تھے, اور ان کی قوم نہ صرف فلسطین میں تھی بلکہ 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلے ہجرت کر کے ان کی زندگی میں سے پہلے ہی جا چکے تھے, ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جا چکے تھے. وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. انہوں نے صرف 2 قبیلوں کو اپنا پیغام نہیں دینا تھا, باقی 10 قبیلوں کو بھی دینا تھا. اور جب تک وہ اس زمین پر تھے, جب تک وہ اس وقت تک اپنی قوم میں تھے, اور 2 قبیلوں کی طرف انہوں نے پیغام دیا, صلیب کا واقعہ ہوا, وہ ہجرت کر گئے وہاں سے, اور باقی قبیلوں کی طرف بھی پیغام پہنچایا. اور جب تک وہ زندہ تھے اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچاتے رہے, اور انہوں نے اپنی ہوش و واس میں, اپنی زندگی میں, اپنی قوم میں یہ بگاڑ نہیں دیکھا, یہ خرابیاں نہیں دیکھیں. اس بات کی وہ گواہی قرآن میں دے رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر نگران تھا. جب تو نے مجھے ٹائم ہو گیا تو اللہ تو ہی نگہبان تھا. یہ بات قرآن میں سورۃ المائدہ کی اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم, اس آیت کی جس کی بات ہو رہی ہے, ان کی قوم ان کی وفات سے پہلے بگڑی یا بعد میں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل قوم جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد, یعنی کہ وہ جو قوم جس میں وہ موجود تھے, جس حصے میں بھی موجود رہے, اس حصے میں وہ انہی عقائد پر اس کے نگران تھے جس پر انہوں نے تعلیم دی تھی. جب وہ اپنی قوم سے اس حصے سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے گئے, 12 جہاں 10 قبیلے تھے, ظاہر ہے کہ وہاں پر انہوں نے پیغام دیا, وہاں اس کے ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ یہی کہ ان کی ماں کو اور انہیں خدا کا معبود بنا لیا, خدا کی علاوہ عیسیٰ کو خدا بنا لیا. ٹھیک ہو گیا نا, یہ تو مانتے ہیں آپ؟ جی درست ہے. عیسیٰ کی قوم میں یہ بگاڑ کب پیدا ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا لیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک میں سیدھو بھائی ایک سیکنڈ, ہم نے ابھی ٹائم لگا کے چلنا ہے آگے, صرف کچھ بنیادی باتیں تو طے کر لینا. سوال پوچھا ہے تو مجھے جواب تو دینا. نہیں, سوال نہیں پوچھا نا, سوال یہ پوچھا نہیں ہے نا میرے بھائی, ایسے نہ کرو, زیادتی نہ کیا کرو. آپ سے میں نے کہا ہے, آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ عیسیٰ اسلام کی قوم کا بگاڑ کیا ہے, جو سب سے بڑا جو ان کا مین بگاڑ ہے عیسیٰ کو خدا بنا لینا. میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ کو خدا کب بنایا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو گئے اس کے بعد بنایا. نہ فوت ہو گئے, ایسے نہیں, آپ نے پہلے کہا فوت ہو گئے تب بنایا. یہاں پر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی گواہی دے رہے ہیں, اور وہ یہ گواہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر نگران تھا. نہیں, میں نے آپ سے پوچھا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی ہے عیسیٰ کو خدا بنا لینا. میں نے آپ سے پوچھا کہ عیسیٰ کو خدا بنانے والی گمراہی ان کی قوم میں کب آئی ہے, ان کی وفات سے پہلے, وفات کے بعد؟ ان کی قوم, پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کی قوم 12 قبیلوں پر مشتمل تھی. عیسیٰ کی سن لینا, میں آسان کر دیتا ہوں نا یار, میں آسان کر دیتا ہوں, میری بات سنیں نا, ایسے نہیں کرنا. حالانکہ میں پہلے بھی اس پہ آپ کو روک سکتا تھا کہ مجھے کہانی نہیں سنانی 2 قبیلوں اور 10 قبیلوں والے, یہ قرآن میں آپ اور میں قرآن سے بات کر رہے تھے, لیکن میں تب بھی آپ کو نہیں ٹوکا. لیکن ابھی میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جس کو انہوں نے یروشلم میں دعوت دی تھی, جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ 2 قبیلے تھے, وہ انہوں نے کب خدا بنایا عیسیٰ کو؟ یہ قرآن ہمیں نہیں بتاتا, قرآن ہمیں صرف یہ بتاتا ہے. ایسے میری بات سنیں, ایسے نہیں. آپ نے یہ بتانا, آپ کہیں جی کہ مجھے علم نہیں ہے, قرآن بتاتا ہے, وہ دلائل ہیں. سوال آپ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو یروشلم میں تھی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں صرف 2, آپ کے مطابق صرف وہ 2 قبیلے تھے, انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنانے والی گمراہی کب اختیار کی, ان کی وفات کے بعد یا وفات سے پہلے؟ آپ مجھے جواب بتا دیں, میں خود ہی دے دیتا ہوں, پھر آپ کا جواب.
क्या मतलब जो आप बता दूं? جو آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں وہ مجھے خود بتا دیں, میں بول دوں گا. میں نے کہا تھا ہنسی بند ہو جائے گی, ہو ہے نا بند تھوڑی تھوڑی, کوئی طریقہ تو ہے نا, نہیں ہنسی بند ہو رہی ہے نا, نہ ایسے نہیں, ہنسی بند ہو رہی ہے نا, ہو رہی ہے نا. ہنسی کیا, ہاں میں نے کہا تھا کہ ہو جانی ہے. سوال سن لیں, عیسیٰ علیہ السلام, سن لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا منٹ کوئی نہیں بولے گا, آپ سوال سن لیں پہلے. آپ سوال یار قسم سے نا, آپ کے ساتھ بات کرنے میں جب تک یا آپ کو میوٹ نہ کرو یا آپ کو ٹائم نہ لگاؤ, خدا اتنے کیا کم از کم سوال تو جس کا میں جواب دینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بھائی سوال تو سن لو, جس کا جواب آپ نے دینا ہے, سوال تو سن لو پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو آپ کے نزدیک 2 قبیلے تھے یروشلم میں تھے, وہ 2 قبیلے یروشلم والے عیسیٰ کی موت کے بعد گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے گمراہ ہوئے؟ آپ 1 منٹ تک کوئی نہیں بولے گا, سب لوگ سنیں گے آپ کے جواب کو. چلیں جناب. جواب اس کا قرآن مجید نے دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دیا ہے. وہ جواب قرآن کریم میں کیا ہے یہ آپ مجھے خود بتا دیں اپنے منہ سے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. جزاک اللہ. ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں یا تاریخ پر بات کر رہے ہیں اس وقت؟ ہنسی بند ہوئی نا, ہنسی بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کی ہنسی بند ہو گئی ہے. قرآن سے پڑھ کے بتائیں. آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. آپ میری بات سنیں, نہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. آپ پہلے لوگوں کو سن لیں میرے بات. اب مائک نہ اپنا اس کو جب آپ کا میوٹ کرتے اس کا مقصد ہوگا ہمارا بات کرنے کا, اس کا میوٹ نہ کیا کریں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے, آپ کہتے مجھے بولنے دو بولنے دو بولنے دو, میں نے کہا سوال تو کرنے دو. ساری دنیا دیکھ لے, آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. سوال دوبارہ دہراؤں گا تاکہ دنیا دیکھے اور آپ کی ہنسی بند ہو. سوال سنیں. آپ نے ایک رستہ کھولنا چاہا تھا, آپ نے کہا کہ میں 2 قبیلے یہاں رکھ کے 10 وہاں کے رستہ کھولتا ہوں. امتیاز سے بات کر رہے ہو, رستہ بند کر دیا اللہ کی توفیق سے. یروشلم کے اندر جو 2 قبیلے جن کو عیسیٰ نے دعوت دی, وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ کی موت کے بعد گمراہ ہوئے؟ جواب دو. قرآن مجید میں اگر 2 قبیلوں کا ذکر ہے تو میں اس کے مطابق جواب دے دوں گا. میں تو قرآن آپ نے بھی کیوں بات کی, سن لیں میرے آپ سن لیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہم قرآن کے مطابق نہ 2 قبیلوں کی بات کریں گے نہ 10 کی بات کریں گے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. عیسیٰ کی قوم, ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی قوم, ہم قبیلوں کی بات نہیں کرتے. عیسیٰ کی قوم, انہوں نے عیسیٰ کو ان کی وفات کے بعد خدا بنایا یا وفات سے پہلے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وفات کے بعد بنایا. بات ختم ہو گئی. وفات کے بعد بنایا. ہاں جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اپنا بیان تو نہیں بدلیں گے نا؟ میں نہیں, کیوں, مجھے کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک, نہ بس ٹھیک بھائی ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ریکارڈ ہے بھائی. او میرے پیارے بھائی, تقریر کیوں کرتے یار, جب لوگوں کو بات سمجھنے دو. آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو خدا بنایا ان کی وفات کے بعد. اپنے بیان پہ قائم رہیں گے نا؟ میں 110% بلکہ بس ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی ہے؟ عمر اس قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. نہ ایسے نہیں کرنا, ایسے اپنے عقائد کو چھپانا نہیں ہے, چھپانا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے. عیسیٰ کی وفات کس عمر میں ہوئی ہے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا, کہیں لکھا ہوا. ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں. سن لینا, سن لے یار, سن تو لو. جو آدمی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 برس کی عمر جب ان کی ہوگی تب وہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے؟ وہ انسان دنیا کا خبیث ترین اور لعنتی انسان ہے جو یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. ہم اس بات پر بحث کرنے کے لیے آئے ہیں. ہیلو, عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں نا, اب دیکھیں ذرا, اب میں لوگوں کو ذرا بات سمجھا دوں تو کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مریم عیسیٰ کا باپ ہے. مشکل ہے ہمارے لیے سمجھانا آپ کو, لیکن لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں. اب سننے والوں دیکھو ذرا, یہاں پہ ہم اس موڑ پہ پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا تھا انشاءاللہ ہنسی بند کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وعدہ تھا, وہ آپ نے دیکھ لیا. اب کوئی ہنسی نہیں ہے, اب بڑی سنجیدگی آ گئی ہے. پہلے ہنس رہے تھے. اچھا, اینی ہاؤ, سائڈ نوٹ. اب سب لوگ سنیں ذرا بات کو, بات کہاں پہ پہنچ گئی. اب یہ چلے گئے ہیں ایک ایسے ڈیڈ اینڈ پہ جہاں ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. انہوں نے بیان دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے, انہوں نے کہا کہ 2 قبیلوں اور 10 قبیلوں کی بات قرآن میں نہیں ہے, وہ ہم نے نہیں کرنی. میں نے مان لیا.
ہم لفظ قوم استعمال کریں گے، بس قبیلوں کی بات ہم نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا مجھے اچھا، حالانکہ پہلے خود ہی قبیلوں کی بات کر رہے تھے. اینی ہاؤ، تو عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے. یہ ان کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ کے مطابق اب دیکھیں نا، اب باوجود اس کے کہ ان کو پتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو خدا کی قسم اس شخص کو پتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا اس پہ ایمان ہے، لیکن اب چونکہ پہنچ اس کنارے پہ گیا کہ جہاں پہ سچ واضح ہونے لگا لوگوں کے لیے، ان کو ایک اور موقع دیتے ہیں. سیدو صاحب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، یہ میں کیوں سے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. ہم دیکھ لیں گے کہ عیسیٰ کی قوم کے گمراہ ہونے کی ڈیٹ کون سی، یا اس کا سال کون سا ہے، اور عیسیٰ کی وفات کا سال کون سا ہے، تاکہ بات طے ہو جائے. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ 1 منٹ سے زیادہ آپ نے ٹائم لیا ہے، میں پھر معذرت کرتا ہوں آپ سے. 2 منٹ 55 سیکنڈ، 2 منٹ 55 سیکنڈ ہے. نہ میں ایک سیکنڈ میں آپ کو دوں گا 4 منٹ. کتنے دوں گا؟ میں نے لیے 2.5 منٹ، آپ کو دوں گا کتنے؟ ڈبل 4 منٹ. اب سوال ایک ہی ہے. نہ اب دیکھیں نا، اب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. پہلے کہتے ہیں ٹائم دو کہ ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ میں جواب دیتا ہوں. جزاک اللہ، خدا حافظ. اب میری بات توجہ سے سنیں، نیا ٹائم سٹارٹ کر دیں. آپ نے پہلے ایک سیکنڈ پہلے سوال ریپیٹ کر دیں، اس کے بعد جواب دیں. آپ نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ جی جناب. جواب دیتا ہوں. اب آپ نے خاموش رہنا، خاموش ہے. آپ کے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پہلی بات تو یہ، ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی اداکاری کی ہے میرے بارے میں کہ میری ہنسی بند ہوگی، میرے سانسیں بند ہوں گی، میں تڑپ رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، یہ سب فضول باتیں ہیں اور ڈرامے ہیں. ان سے آپ اجتناب فرمائیں. یہ ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا نا. آپ نے کہا جی کہ قرآن کریم میں عیسیٰ، اب بھائی ٹھہر تو جاؤ نا. نہ ایسے نہیں، پوری بات کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ عیسیٰ، آپ نے کہا تھا مجھے 4 منٹ چاہیے. پتہ ہے نا آپ نے کہا تھا 4 منٹ چاہیے مجھے. میری بات تو سنو یار، سدھو سے میری بات سنو. ابھی آپ آ گئے ہو ٹیکٹک سے اوپر. آپ نے جواب دے دیا. آپ نے کہا قرآن کریم کے اندر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی. آپ کا جواب آ گیا نا. اب بتائیں کہ حدیث سے پتا چلتا ہے؟ اب حدیث پہ چلتے ہیں. ہماری بحث حدیث ہے ہی نہیں آج. نہ منکر حدیث ہو، بتاؤ یار. اگر آپ نے سوال کا جواب لینا ہے تو میرا مائک تو میوٹ نہ کریں بار بار. نہیں مائک نہیں، میری بات سنیں. سوال یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی. آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے. اب بتائیں کیا حدیث میں ہے؟ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کر دیا میں نے. اچھا آپ کے کیا ثابت کر دیا؟ ثابت سب لوگ دیکھ رہے کیا کر دیا. یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ اب کیوں چھپاتے ہو؟ اب میں اگر اجازت ہو تو بات کروں. نہیں کوئی اجازت نہیں ہے، ایسے نہیں. لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا. آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ کی وفات کب ہوئی ہے، بتائیں. ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے. عمر میں بتاتا ہوں موضوع کیوں ہے. آپ نے نہ میں بتاتا ہوں نا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ تو کم از کم آئے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. آپ نے کہا ہے کہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے. تعلق کیوں نہیں ہے؟ سب لوگ سنیں ذرا. کیونکہ سدھو صاحب نے تو کہا کہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ کا باپ ہے، تو ان کو مشکل ہے سمجھانا ہمارے لیے، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں. سدھو صاحب نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی. ہم نے کہا کہ ابھی اس بات کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں؟ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی میں ان کی عمر بتاؤں گا تو انہوں نے جو بات کی ہے کہ عیسیٰ کی وفات ان کی جو ہے نا عیسیٰ کی قوم وفات کے بعد گمراہ ہوئی، وہ جھوٹ ثابت ہو جائے گی. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی ہے بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے، جب سینٹ پول نے ان کو گمراہ کیا. اور ابھی وہ کہتے ہیں انجیل کے اوپر 30 برس بھی نہیں گزرے تھے. یہ سب لوگ سنیں ذرا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کا تعلق سبجیکٹ سے آئی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ. میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں تاکہ اس میں بھی آپ کو نہ کوئی رہے نا کہ بھئی وہ حوالہ دے دیا جائے. میں آپ آپ نے بتا دیا. آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی نہیں پتا. نہیں یہ اب دیکھیں ذرا
میں نے ان کو کیونکہ ان کو باوجود اس کے کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اب یہ پھنس چکے ہیں، ذرا سنیے گا، مرزا صاحب نے خود بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کب گمراہ ہوئی ہے، یہ سن لیں ذرا، آپ کو حوالہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ میں اس کو آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے انجیل کے اوپر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے، یہ والا حوالہ میں آپ کو، حوالے تو اور بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ صرف، میں آپ کو یہ ایگزیکٹ حوالہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے۔ اصل میں یہاں پہ دوسرے حوالے سامنے نکل رہے ہیں لیکن وہ ایگزیکٹ یہاں پہ سال ہے نا وہ میں نکالنا چاہ رہا ہوں۔ فاروق بھائی میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے امتیاز، بالکل آواز آ رہی ہے۔ میں صرف یہ جو ہے نا 30 والا حوالہ نکالنا ہے۔ جی یہ جناب بالکل یہ نکل آیا، اب ان کو حوالہ بتاتے ہیں۔ فاروق بھائی آپ کے پاس ہے وہ جس میں اصل میں حوالے تو لیکن وہ 30 والا حوالہ میں دینا چاہ رہا ہوں جہاں پہ نا کہ ابھی انجیل کے اوپر 30 برس نہیں گزرے تھے، وہ والا حوالہ میں دیکھتا ہوں امتیاز بھائی ہوگا میرے پاس، ذرا ریپیٹ کریں گے کون سا حوالہ؟ نہیں پھر آپ کو نہیں پتا اس کا، چھوڑ دیں۔ وہ ہے کہ ابھی انجیل کے اوپر 30 برس نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے نا قوم نے ان کو خدا بنا لیا تھا۔ جی جی میں دیکھتا ہوں، میرے پاس گوگل ڈرائیو ہے تو ہے، دیکھنا پڑے گا پر ہے اس میں میرے پاس، لیکن میں انشاءاللہ ابھی وہ دوسرے حوالے ہیں وہ بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ 30 والا حوالہ پہلے میں یہاں پہ نا ان کے سامنے رکھوں، لوگوں کے سامنے۔ یہ نیچے کہہ رہے ہیں خزائن جلد 13 صفحہ 278 278 13 پہ ہے، ایک سیکنڈ ہے میں جی دیکھتا ہوں۔ میرے پاس ہے تھا لیکن بعض دفعہ جو ہے نا اینڈ ٹائم پہ چیز نہیں آتی سامنے۔ جلد 13 بتائیے نا جی اور صفحہ نمبر 278۔ جی ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں نیچے حاشیے میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں وہ ان کی عمر کے حوالے سے ہے، وہ عمر کا 120 برس کا، وہ تو ان کو پتا تھا نا، وہ تو اس کا خود اقرار نہیں وہ کرنا چاہتے لوگوں کے سامنے۔ یہ تو مرزا صاحب نے بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو عمریں لکھی ہیں وفات کی اس میں سے ایک انہوں نے یہ بھائی یہ عمر والا حوالہ ہے، وہ حوالہ ہے کہ ابھی انجیلوں کے اوپر 30 برس نہیں گزرے تھے کہ ان کی قوم گمراہ ہو گئی تھی، وہ والا حوالے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بتائیں۔ حوالے اور بھی لکھے ہوئے یہاں پہ لیکن وہ اس کے اندر نا بالکل ایک عدد کے حوالے سے آ گیا ہے۔ ہاں یہ جناب مل گیا، یہ حوالہ ہے روحانی خزائن کے والیوم نمبر 23 اور پیج نمبر ہے 266۔ ذرا سب لوگ سنیے گا بات کو کہ یہ عمر کیوں نہیں بتا رہے تھے۔ یہ دیکھیں ذرا لکھا ہوا ہے کہ انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی۔ اب دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو انجیل دے کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ 30 برس نہیں گزرے تھے۔ اب اگر اس میں بھی کسی کو کوئی تھوڑا سا رہ جائے کہ یہاں پہ کیا ہے وہ سن لیں۔ اچھا یہ پیج نمبر ہے ابھی 266 ہے، 266 ہے فاروق بھائی، 7 نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کا، یہ سنیں ذرا، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ کس نے بنایا، یہ ہے روحانی خزائن والیوم نمبر 11، سنیں سب لوگ، والیوم نمبر 11 پیج نمبر ہے 321،
مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے نا خبیث عقیدہ، یہ سینٹ پول نے بنایا تھا، اور سینٹ پول کی جو وفات ہے وہ قادیانی جماعت کے مطابق وہ ہوئی ہے 65 یا 67 عیسوی میں۔ عیسیٰ کی وفات کب ہے؟ ان کے بقول 120 عیسوی میں۔ اور سینٹ پول جس کو وہ مین کردار مرزا صاحب قرار دے رہے گمراہ کرنے کا، وہ اس کی وفات کب ہوئی ہے؟ 67 میں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے اندر جو گمراہی پھیلائی ہے، عیسیٰ کو جو خدا بنانے کا عقیدہ، وہ کب آیا؟ ابھی انجیل پہ 30 سال نہیں گزرے تھے۔ یہ زمانہ بھی کیا بنا؟ 66 کا زمانہ بنا۔ اور ساتھ اس کی ایک اور گواہی کیا مل گئی؟ میں نے آپ کو بتایا، یہ تمام حوالے آپ نوٹ کر لیں۔ روحانی خزائن والیوم 11 پیج 321 پہ یہ بات ہے، روحانی خزائن والے نمبر 19 پیج نمبر 65 پہ یہ بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ کہ سینٹ پول وہ بندہ ہے جس نے عیسائیت کے اندر یہ گمراہی پیدا کی۔ اور سینٹ پول کب فوت ہوا؟ ان کے مطابق، ہمارے نہیں، ان کے مطابق 65 یا 67 میں۔ اور یہی آپ کو ڈیٹ ملتی ہے اگر آپ اس کو ویسے چیک کریں گوگل میں جا کے بھی۔ اب بتائیں ذرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں کب؟ 120 میں۔ عیسائیت کب گمراہ ہو رہی ہے؟ ان کے بقول عیسائیت گمراہ ہو رہی ہے 65 عیسوی میں۔ اور سدھو صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی موت کے بعد گمراہ ہوئی تھی۔ خود آپ دیکھ لیں ذرا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ باوجود بار بار پوچھنے کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے قرآن میں ان کی نا عمر تو نہیں لکھی، کس عمر میں فوت ہوئے تھے۔ بھائی آپ کے حکم و عدل نے آپ کے لیے فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ 120 برس کی عمر میں محلہ خانیار میں جا کے فوت ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا بھی ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ جیسے 120 کی عمر پیش کروں گا تو جو بات میں نے پہلے کی ہے وہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ بات یہ کیا کر رہے تھے کہ عیسیٰ کی قوم عیسیٰ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 میں ہے اور قوم کی گمراہی جو ہے وہ 67 میں ہے، لہٰذا ان کی وفات سے پہلے گمراہ ہوئی ہے۔ تو یہ وہ بات تھی یہاں پہ آ کے وہ کہتے کہ ابھی ان کو مزید ہنسی آ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آ جاتی ہے ہنسی بندے کو۔ جی